دوسری جانب پیغمبر اسلام کی وفات یا شہادت کی تاریخوں کے بہت قریب ہیں۔ اگرچہ دنیا بھر کے ہر رضا خانے میں پیغمبر اسلام کی شہادت کی تاریخوں میں بھی مجلسیں ہوں گی، لیکن ذکر اتنا بڑا ہے کہ ان تاریخوں میں بھی کچھ نہ کچھ سیرت رسول کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ چونکہ ثانیہ زہرا ام المصائب کی شہادت کی تاریخ بھی ان مجالس میں آ گئی، تو بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کمپلین بھی کی تھی کہ مولانا کل کی مجلس میں اتنی ساری باتیں آ گئیں کہ اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا تھا کہ مجلس کا خطبہ مختصر کر دوں، وہی میں نے آج کیا۔ جو موضوع میرے ذہن میں ہے شاید آج بھی بہت زیادہ اطمینان سے اس پر گفتگو نہ ہو سکے، لیکن بات شروع کی جائے گی۔ آئیے پہلے تو ان دو آیتوں کا ترجمہ جو کل نہیں ہو سکا تھا، خاص طور پر دوسری والی آیت، پہلے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ویسے تو خالی ترجمہ ہی پورا ایک پیغام ہے، پھر مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 جو پیغمبر اسلام کی اس زیارت کا حصہ ہے، بلکہ اسی پر زیارت ختم ہوتی ہے جو ہر سال ہم 17 ربیع الاول کو بھی پڑھتے ہیں، 28 صفر کو بھی پڑھتے ہیں، اور حج اور عمرے میں مدینہ منورہ جانے والے تو روزانہ صبح و شام اس زیارت کو پڑھتے ہیں، اس کا حصہ ہے۔ لیکن کل میں نے عرض کیا تھا کہ آیت جو زیارت کے حوالے سے ہے وہ وہاں سے شروع نہیں ہو رہی، وہ بیچ میں آ گئی یہ بات، شروع یہاں سے ہو رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یاد رکھو، ہم نے اپنے رسول کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا، اور خالی اس رسول کو نہیں، کوئی بھی رسول جو اس دنیا میں آیا، وَمَا أَرْسَلْنَا، ہم نے اس کو صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا، صرف ایک مقصد، لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ محبت اپنی جگہ، مودت اپنی جگہ، ذکر اپنی جگہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر اس کے لیے رسول اس دنیا میں نہیں آئے، صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب پھر وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب آیت چل رہی، ہاں پھر اس کے باوجود اگر تم سے گناہ ہو جائیں، اطاعت میں کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو جاؤ کا انہی رسول کے پاس آ جاؤ جن کی اطاعت تمہیں کرنا تھی، وہ تمہارے لیے دعا کریں، تم اللہ سے دعا کرو، تب تم دیکھو گے کہ اللہ کتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مگر آیت مکمل نہیں، یہ آیت تو مکمل ہو گئی، پیغام مکمل نہیں ہوا، اس کے فوراً بعد فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب کی قسم ان میں سے کوئی مومن نہیں۔ یہی سارے لوگ جو پیغمبر کی خدمت میں بھی آ رہے ہیں، کوئی مومن نہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ وہ اپنے ہر معاملے میں حکم تجھے نہ بنائے، فیصلہ تجھ سے نہ لے۔ ان کے سامنے ہر وقت ایز اے رول ماڈل تم ہو، وہ تم کو دیکھتے جائیں اور اپنی زندگی گزارتے جائیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا، اور پھر جو تو ان کو حکم دے دے، ان کے دلوں میں بھی ذرا خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ آخر یہ حکم کیوں آ گئے۔ نافرمانی نہیں کر رہے، اعتراض نہیں کر رہے، وہ ڈیبیٹ اور آرگومنٹ میں نہیں جا رہے، مگر دل میں نہ خیال آئے، دل میں بھی خیال نہ آئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، ایک ہی ان کا کام ہو کہ تو حکم دیتا جائے، وہ سر جھکا کے اس حکم پر عمل کرتے جائیں۔ یسلموا تسلیما، ٹوٹل سبمیشن، مکمل۔ انہوں نے کہہ دیا یہ ہمارے لیے کافی ہے، جیسے جناب ہاجرہ کے واقعے میں یہی تو ہے نا، ایک جملہ صرف حضرت ابراہیم نے کہا اور وہ کافی تھا جناب ہاجرہ کے لیے، لیکن میں ادھر نہیں جا رہا، آج کی باتیں بہت زیادہ۔ تو اب قرآن کریم نے یہاں پہ پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا۔ 1 مہینے کے اندر within 4 weeks ہم پیغمبر کی ولادت کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور پیغمبر کی شہادت کے حوالے سے، دونوں تاریخیں بہت قریب ہیں، صرف 3 ویک کا فاصلہ ہے۔ تو اب یہ سوال ہے کہ پیغمبر دنیا میں آئے کیوں؟ تو قرآن نے جواب دے دیا، اطاعت۔
اور مومن سے تقاضا کیا گیا کہ پیغمبر کے پاس جانا، پیغمبر سے اپنے لیے دعا کرانا، پیغمبر راضی بھی ہیں دعا کرنے کو. یہ نہیں کہا کہ جا کے درخواست کرو، نہیں، پیغمبر نے بھی تمہارے لیے دعا کر دی، پھر بھی تم مومن نہیں. ون وے ٹریفک نہیں چلے گا کہ وہ تم نے دعا کرائی، انہوں نے دعا کر دی. نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکاؤ اور دل میں بھی خیال نہ آئے. اب یہی بات بہت طویل ہوگی ابھی، لیکن آج چونکہ کچھ اور باتیں بھی میرے ذہن میں ہیں، اس لیے شاید میں زیادہ تفصیلی بات نہ کر سکوں، تو ایک مختصر سے مثال دے دوں پہلے کہ کسے کہتے ہیں لا یجدوا فی انفسہم حرجا، کہ دل میں بھی تنگی پیدا نہ ہو. مثلا ہماری خواتین، دیکھیں اسلام پر جب کبھی ابھی حملہ ہوتا ہے نا تو 90% وہ لیڈیز سائڈ سے ہوتا ہے. یعنی لیڈیز حملہ نہیں کرتی ہیں، لیڈیز کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. ہمارے سامنے کچھ حالیہ واقعات بھی، جب کبھی بھی مخالفت ہوئی انقلاب کی تو آغاز ہوا عورتوں اور حجاب کے مسئلے سے. یہ ذرا سا ایک کمزور ہدف سمجھا جاتا ہے. جب کوئی ملک دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو کس بارڈر سے حملہ کرتا ہے؟ جو اس کے خیال میں کمزور بارڈر ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ ریزسٹنس نہیں ہوگی. تو خواتین کی طرف سے اسلام پہ حملہ ہوتا ہے. خواتین حملہ کر رہی ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اسلام میں کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ اگر خالی سرسری بیان کیے جائیں تو لیڈیز کو لگتا بھی ہے کہ یہ اسلام مردوں کا مذہب ہے، عورتوں کا نہیں، اور یہی کہا بھی جاتا ہے. میں یہاں کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن یورپ کے اندر خاص طور پر انگلینڈ میں پچھلے چند سالوں میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ 90% جو مسلمان ہوئی ہیں وہاں کی لوکل خواتین، جو مسلمان ہوئے میں 90% لیڈیز. اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہماری اپنی عورتیں اسلام سے غیر مطمئن بیٹھی، جو مان بھی لیتی ہیں لیکن دل میں تو خیال آ جاتا ہے نا. لیکن 2-3 چیزیں ہیں، مثلا طلاق کا مسئلہ آتا ہے. یہ کیا بات ہو کہ کانٹریکٹ 2 میں ہوا، برابر سے ہوا، لیکن مرد کو حق ہے طلاق دینے کا، عورت طلاق نہیں لے سکتی. جب کبھی باپ کی موت کے بعد یا ماں کی موت کے بعد انہیریٹنس یا میراث کا مسئلہ آتا ہے، میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، وہ بھی اسی کا بیٹا ہے، ہم دونوں کا برابر سے رشتہ. مگر یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو ڈبل حصہ مل گیا، مجھے صرف آدھا حصہ ملا؟ یہ تو ایک ڈسکریمنیشن ہوا آن دا بیسس آف سیکس. یہ تو نہیں کہا نا اسلام نے کہ دیکھو دونوں اولادیں ہیں، ان میں سے جس نے ماں باپ کی زیادہ خدمت کی اس کو زیادہ دو، جس نے کم خدمت کی کم دو. یہ تو نہیں کہا وہ مرد ہے یعنی لڑکا ہے اس لیے ڈبل، تم لڑکی ہو اس لیے سنگل. دیکھیے ساری چیزیں جو ایکسپلائٹ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ان کو استعمال کیا جاتا. پھر حجاب کا مسئلہ آ جاتا. اتنی شدید گرمی میں ڈیلس میں جو گرمی پڑ رہی ہے شاید آپ کے لیے اتنی زیادہ نہ ہو، ہم لوگوں کے لیے تو بہت ہے. ہم اتنا اپنے آپ کو کور کر کے چھپا کے اس شدید گرمی میں نکلیں. مرد نے تو ایک بنیان پہنی، ایک شارٹ پہنی، نکل گیا گھر سے باہر. اب یہ کہ دیکھیے وہ ساری چیزیں جس انداز سے میں کہہ رہا ہوں، اسی کو ذرا سا اور زیادہ جذباتی بنا کے ہماری عورتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی. اور پھر اس میں وہ چیزیں بھی آ گئی جو آپ کا براہ راست تعلق نہیں بنتا ہے لیکن اسلامی ملکوں میں اس کا تعلق بنتا ہے. گواہیوں کی بات جب آتی ہے، فلاں مسئلے کا وٹنس 2 عورتیں ہوں تو 1 مرد ہو، مثلا آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن بہرحال باتیں تو آپ کے علم میں. تو اب یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ خواتین بھی جو ان پر عمل کرتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے ہم کو ماننا، دل میں تو خیال آ جاتا ہے نا کہ آخر کیوں بھائی یہ فرق کیوں ہو رہا. اور قرآن کریم نے کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج. ہاں ایک ہوتا ہے وسوسہ، شیطان جو دل میں پیدا کرتا ہے وہ بات نہیں ہو رہی. ایک ہوتا ہے نہیں ایسا خیال کہ آدمی اس پہ غور کر رہا ہے، ٹھیک ہے اس پہ عمل نہیں کرے. مثلا عورت حجاب نہیں اتارے گی، مثلا عورت جو ہے وہ میراث میں اپنے بھائی کے حصے پہ قبضہ نہیں کرے گی، مثلا وہ عورت جو ہے وہ طلاق کے مسئلے پہ نہیں مانے گی کہ ہاں ٹھیک ہے وہ اسلامی طلاق نہیں ہے تو میں اسی کی بیوی ہوں، نہیں مان، لیکن دل میں خیال. اب یہ میں نے کہا بہت لمبا، بہت آرگومنٹ کا، بہت ڈیبیٹ کا موضوع، اور اس میں زیادہ تر تو ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمارے پاس معلومات زیادہ نہیں. ہمارا پورا دین جو چل رہا ہے
90% لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ سنی سنائی باتوں میں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا, انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا, انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا. نیک بزرگ, متقی بزرگ, مومن بزرگ, اچھے بزرگ, ہم سے زیادہ ہر اعتبار سے بہتر بزرگ. لیکن جو کہ اتنا زیادہ ہماری قوم میں لکھنے پڑھنے کا مذہبی معاملات میں رواج نہیں. ابھی آپ نے زیارت اربعین پڑھی ہوگی. آج تو ایک ویک بھی نہیں ہوا, ٹیوزڈے تھی اور آج سیٹرڈے. اس میں آقا حسین کا مشن بتایا گیا ہے کہ آقا نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی. اور اربعین سے بہتر کوئی دن نہیں ہے اس کو بتانے کا, کیونکہ اربعین اہل بیت کی اور کربلا والوں کی اس فتح کا دن ہے جو دشمن نے بھی مانا. ہمارے اعتبار سے تو عاشورہ ہے اصل میں حسین کی کامیابی, اور کامیابی کا لفظ بھی اچھا نہیں لگتا معصوم کے لیے, لیکن دشمن نے بھی جو مانا, یزید نے بھی, تو اربعین نا. ہم زیارت اربعین میں گواہی دیتے ہیں اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولی وصفیک وابن صفی اکرمتہ بالسعادہ وحبوتہ بالشہادہ واجتبیتہ بطیب الولادہ وجعلتہ مواریث الانبیاء وجعلتہ حجۃ علی خلقی, کہ سب آپ کہتے کہتے آخری جملے پہ آتے بذل مہجتہ دونک. حسین نے اپنی جان کی قربانی دی تیرے راستے میں, لیستنقذ عبادک من الجہالہ, تاکہ تیرے بندوں کو, خالی مسلمان نہیں, تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے. لے یستنقذ, استنقاذ, کوئی آدمی ڈوب رہا اور ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو نکالیں, اس کو عربی میں استنقاذ کہتے ہیں. تو حسین کا مشن یہ بتائے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. لیکن یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. یہ اربعین کے عشرے میں جہاں پڑھ رہا تھا عشرہ زینبیہ, وہاں ایک تفصیل سے بات کر کے آیا ہوں. بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس معلومات نہیں. انکمپلیٹ مسئلہ مشہور ہو گیا کہ طلاق مثلا یک طرفہ ہوتی ہے, میراث کا یہ مسئلہ, فلاں کا یہ مسئلہ. تو اس کے نتیجے میں دلوں میں وسوسہ نہیں, وسوسہ تو شیطان ہر ایک کے دل میں پیدا کر سکتا ہے سوائے معصوم کے, لیکن باقاعدہ سیریس قسم کا خیال عمل نہیں کر رہا وہ اس پر, یعنی وہ مخالفت نہیں کرے گا, لیکن سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ رسول نے کیوں فرق کر دیا ہم میں اور مردوں میں. اچھا, مردوں میں بھی بہت مثالیں ہیں, لیکن میں نے کہا نا کہ چونکہ فی الحال ڈائریکٹ اس آیت پر آج بات ابھی نہیں کر رہا ہوں شروع میں, کہ کل کچھ ایسی باتیں آ گئی تھی جن کی وضاحت ضروری, تو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا ہے اور ماننا. ہاں, وہ ایک الگ مسئلہ کہ کسی چیز میں انسان یہ کہے کہ مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ واقعاً یہ رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا, اس لیے میں عمل نہیں کر رہا ہوں, پھر وہاں پہ مجتہد کی اور مرجع کی ضرورت پڑتی ہے اور موضوع ذرا سا ہمارا بدل جائے گا. اب آ جائیے کہ جو قرآن کریم نے زیارت کے حوالے سے کہا کہ ان کے پاس آنا, اور پھر یہ کہا کہ ان کے ہر حکم کو ماننا. ہمارے یہاں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو بھی عقیدے کا حصہ بنا لیا جاتا ہے, یہ عقیدے کی بات ہے رسالت. بعض ایسی چیزیں جن کا کوئی دور دور تک عقیدے سے تعلق نہیں ہے, لیکن وہی جو اصل جہاں پہ بات میری پہنچی تھی یہ اس سے ربط دے رہا ہوں, لا علمی کی بنا. مثلا ہسٹری کے واقعات یہ عقیدے کا حصہ نہیں. ہسٹری میں بہت اختلافات ہیں, اور آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ 1448 ہجرہ یہ سال, پورے 1000 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں نجف کے حوزہ علمیہ کے کو اسٹیبلش ہوئے. 448 ہجرہ میں شیخ ابو جعفر طوسی نے نجف کا حوزہ بنایا تھا, جن کی قبر سب سے پہلی قبر ہے وادی السلام. اگرچہ ہم اس کو وادی السلام نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ تو بازار میں آ گئی نا قبر. مولا کے روضے سے آپ باہر نکلیں گے, جو سب سے پہلی مسجد آپ کو نظر آئے گی روضے کے فوراً بعد وادی السلام جاتے وقت, وہی ہے شیخ طوسی کی قبر. انہوں نے حوزہ علمیہ بنایا. کیوں بنایا؟ کیوں بنائے کا سوال یہ نہیں, غلط ہے. نجف میں کیوں بنایا؟ بغداد میں تھا حوزہ علمیہ. جب ان کے محلے پہ حملہ ہوا جہاں پوری شیعہ آبادی تھی, اور ان کا وہ کتب خانہ جلا کے راکھ کر دیا گیا جس میں ہزاروں کتابیں تھیں, تو یہ منتقل ہوئے نجف کے اندر. اب یہ جو صرف ایک عالم کی میں نے بات کی, ایسے کتنے واقعات پیش آئے کہ کتابیں جلا دی گئی. پرانا زمانہ ہے, کوئی پرنٹ تو ہوتا نہیں ہے, ہاتھ کی لکھی ہوئی صرف ایک کتاب ہوتی ہے دنیا میں, وہ بھی جلا دی. تو یہ اختلافات پیدا ہو گئی, پھر کچھ سنی سنائی باتیں سے لوگوں نے کام چلایا. تو اب جیسے کل جب میں نے ثانیہ زہرا کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی. میں ثانیہ زہرا کا لفظ کم استعمال کرتا ہوں لیکن مجمع کو سمجھانے کے لیے, ورنہ میں عقیلہ بنی ہاشم کہتا ہوں, عالمہ غیر معلمہ کہتا ہوں.
کچھ باتیں بیان کی، اس میں کچھ لوگوں کو بہت عجیب لگا کہ ہم نے تو آج تک یہ سنا ہی نہیں تھا. انہوں نے کم از کم جو لوگ میرے کانٹیکٹ میں آئے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کہا کبھی سنا نہیں ہم نے. دیکھیے تاریخ کے اندر دو قسم کے اختلافات ہیں. پہلا اختلاف ایسی چیزوں پر ہے کہ جو بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جو چیز مشہور ہو وہ غلط ہو، غیر مشہور چیز صحیح ہو، لیکن ہیں سینسیٹیو ایشوز، میں کبھی ان کو ٹچ نہیں کرتا. نہ زمانہ ایسا ہے، نہ کوئی اسلام کی ضرورت ہے کہ بلا وجہ قوم میں تفرقہ اور انتشار پیدا کیا جائے. ابھی بھی میں جہاں مجلس پڑھ کے آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ہماری قوم بھی عجیب قوم ہے، سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، جرنلائز نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مزہ آتا ہے ان کو اس کھیل کے اندر کہ ذرا سا بہت دن ہو گئے کوئی نیا ایشو نہیں کھڑا ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا تو کوئی نیا ایشو پیدا کرو. اردو کا ایک محاورہ ہے، بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے ہی ادھیڑ کے سیا کر. خالی مت بیٹھو، کوئی نہ کوئی کام کرو. اگر کچھ اور کام سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنے کپڑے پھاڑو، سیو پھاڑو اور لگے رہو کسی کام کے اندر ہیں. تو اب ایسا لگ رہا ہے تو اس میں کچھ بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. باقاعدہ دو فرقے بنا لیے گئے ہیں. فرقے ایسا نہیں کہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں یا تھنکنگ کے دو طریقے ہیں. اختلاف تو باپ بیٹے میں بھی ہو جاتا ہے، وہ نہیں. فرقے کس چیز پر؟ جس کا دور دور تک نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ مذہب سے. وہ ایک لینگویج کا مسئلہ ہے. لینگویج بولنے والوں سے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صحیح ہے یا محمدم وآل محمد صحیح؟ فرقے بن گئے. آپ محمدم والے ہیں کہ محمد والے ہیں؟ آپ کے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں باقاعدہ فرقے بن گئے. جس مجلس میں اس طرح درود پڑھا جاتا ہے وہ لوگ اس میں آتے ہی نہیں، اور جس میں اس طرح پڑھا جاتا ہے یہ لوگ اس میں نہیں جاتے ہیں. پھر بھی جرنلائز بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ایک گروپ. یہ لینگویج کا مسئلہ. عربی زبان کے اندر یہ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ وہ پڑھنے کا طریقہ. نہ مرجع سے تعلق ہے، نہ مجتہد سے تعلق ہے، نہ عقیدے سے تعلق ہے، نہ کسی حدیث سے تعلق ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس طرح سے جو اختلافات ہوتے ہیں تو ان موضوعات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو معاشرے میں اختلاف پیدا کر سکیں گے. میں اس کو ٹچ نہیں کرتا ہوں. ویسے بہت ساری باتیں، مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے. کسی نے کل سوال کر لیا کہ مولانا آپ نے جناب زینب کی اولاد کے بارے میں اتنا کہا، لیکن ہم نے تو سنا کہ اونا محمد میں سے ایک سگا بیٹا تھا، ایک سوتیلے بیٹا، آپ نے اشارہ ہی نہیں کیا. کوئی ضرورت نہیں ہے اشارہ کرنے کی. یہ وہ مسئلہ ہے جس کے اندر بات کرنے کا مقصد بلا وجہ اختلاف اور انتشار پیدا کرنا. اونا محمد کے حوالے سے ایک شہرت چلی آ رہی ہے. اس میں اگر کوئی بات کہی جائے گی، چاہے وہ صحیح بات بھی کہی جائے، لیکن نتیجہ اختلاف پیدا ہوگا جس کا کوئی تعلق نہ دین سے ہے نہ عقیدے سے. میں نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا، ہلکا صحیح، لیکن کسی نے کہا. اسی طرح اور کئی ایسی باتیں، جیسے پاکستان میں آج کل ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب وہ صحیح غلط کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جناب علی اکبر کی عمر 18 سال تھی کہ 27 سال تھی. مسئلہ غیر شادی شدہ تھے کہ شادی شدہ تھے. میں بولتا ہی نہیں ان موضوعات پہ. ضرورت کیا ہے کسی چیز کو چھیڑنے کی جس کا کوئی تعلق نہ عقیدے سے ہے نہ عمل سے ہے. بقول آیت اللہ محسن الحکیم جیسے عظیم مرجع کہ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا، قیامت میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا، اور قوم میں تفرقہ ہو جائے گا. تو اس کو نہیں. ہاں لیکن جہاں ایسی بات نہیں، کوئی ایسا سینسیٹیو ایشو نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے ہم نے کبھی سنا نہیں. دیکھیے کبھی نہیں سنا، اس میں کوئی بات بتائیں، اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف کہاں ہوگا کہ آپ کہیں آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، اس سے ہٹ کے یہ بات کہی جا رہی، وہاں اختلاف ہوگا. تو اب جیسے ایک سوال یہ آیا جناب کلثوم کے بارے میں کہ ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں تھا کہ شہزادی زینب کی کوئی بیٹی بھی تھی. مگر آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بیٹی نہیں تھی، صرف 2 ہی اولادیں تھیں. آپ نے صرف یہ سنا ہے کربلا میں 2 بیٹے شہید ہوئے، بس. یہ نہیں سنا کہ اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی. اگر ہاں آپ یہ سنتے چلے آتے کہ آج تک یہ سنا تھا کہ ان کی تو کوئی تیسری اولاد ہی نہیں تھی، تو بھی ایک مسئلہ ہو سکتا. تیسری اور چوتھی کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی. 2 شہزادے وہاں شہید ہوئے. اب جناب کلثوم، یعنی یہاں میری مراد ہے جناب زینب کی بڑی بیٹی. تو اب یزید سے شادی کا اتنا تفصیلی واقعہ ہماری کتابوں میں موجود،
اور اس میں بھی لوگ کہیں کہ ہم نے آج تک نہیں سنا، ٹھیک ہے، ہمارے علماء اس پہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی دل سے بنا کہ میں نے نہیں پڑھا، پورا یہ واقعہ موجود ہے۔ بہت مشہور ہماری یہ کتاب ہے ریاحین الشریعہ، 5 والیوم میں ہے، جس میں صرف اہل بیت سے ریلیٹڈ خواتین کے حالات، 5 والیومز، بڑے موٹے موٹے، 1000 یا 800 صفحے کی کتابیں ہیں، جس میں صرف ہمارے علماء نے، شیخ ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ہے، صرف خواتین کے حالات لکھے۔ میں اکثر ائمہ طاہرین کی ماؤں کے حالات پر بھی بات کرتا ہوں، ابھی پوری ایک تقریر کر کے آ رہا ہوں حدیثہ خاتون پر، جو خاندان اہل بیت کی اہم ترین عورتوں میں سے ایک، لیکن کم پڑھا جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، بہت سارے اور موضوعات تو اس میں بھی پورا واقعہ موجود ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس، یعنی علماء کے پاس نہیں، ہم جیسے نام نہاد لوگوں کے پاس جن کو لوگ عالم سمجھتے، پبلک کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کے طریقے بھی، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ابھی میں نے استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ ایسے کتاب کا ریفرنس دے دو کہ آپ نے تو کہا میں نے دے دیا ریفرنس، اب نہ لوگ وہاں تک پہنچ پائیں گے، نہ وہ کتاب مل پائے گی، نہ اس کی زبان سمجھ پائیں گے۔ تو ہماری جان بچ گئی کہ جی ہم نے اپنی طرف سے نہیں پڑھا، کتاب میں لکھا ہے، آپ اس کو اگر واقعاً آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنفرم کریں تو آپ کیسے کنفرم کریں گے؟ اور اس وقت ایسے بلنڈر ہوئے ہیں، بلنڈر گوگل کے ٹرانسلیٹ کی بنا پر، وہ جو ٹرانسلیٹ کرتا ہے نا وہ اتنا بلنڈر والا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ کسی مومن کو ضرورت پڑی تھی، انگریزی تو مجھے آتی نہیں، تو ان کو نماز مغرب کا وقت معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تھی، میں نے آغا سیستانی کی کتاب سے مغرب کا مسئلہ گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈالا کہ ان کو بھیج دوں گا۔ اب وہ مغرب کا ترجمہ اس نے کیا کیا؟ مراکو کا ٹائم آپ نے معلوم کیا، وہ GMT سے 2 گھنٹے آگے۔ ارے ہم نماز مغرب کا ٹائم معلوم کر رہے ہیں، کیونکہ عربی میں مراکش کو مغرب کہتے ہیں۔ ہم پوچھ رہے ہیں نماز مغرب، وہ جواب دے رہا ہے کہ مراکش میں اس وقت کون سا ٹائم ہے۔ میں نے بہت ہلکی پھلکی مثال دی کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، باتیں بہت زیادہ ہیں اور اس مجمع کو ضرورت بھی نہیں ہے اتنی میرے بیان صفائی کی، لیکن میں نے کہا کہ طریقہ یہ ہے ریفرنس دینے کا۔ ایسے کتاب کا نام لے لیا کہ نہ کتاب آپ کو ملے گی، نہ اس کی زبان آپ کی سمجھ میں آئے گی، مولانا کی جان چھوٹ گئی اور آپ بیٹھ گئے کہ مطمئن ہو گئے۔ تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کسی اردو کتاب کا ریفرنس بھی آ جائے، تاکہ اگر واقعاً کوئی اتنا ہی سیریس ہے اس مسئلے میں۔ ایک عربی کی بہت مشہور کتاب ہے چہاردہ معصومین کے حالات پر، اور اس میں بعض ایسی روایتیں ہیں جو آپ کو عام طور پر اردو میں نہیں ملے گی۔ الدمۃ الثاقبہ چہاردہ معصومین کے حالات پر ہے، اور اس میں بہت دلچسپ روایتیں، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس میں پورا واقعہ یہ موجود ہے، امام حسن کے حالات، نہیں امام حسین کے حالات، پورا واقعہ۔ دمۃ الثاقبہ یہ اردو کے اندر ہے، پرنٹڈ بھی ہے، اور PDF کے اندر انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ دیکھیں میں نے بہت زیادہ وقت لے لی، آپ کہیں گے مولانا اگر ایک آدمی نے سوال کیا تھا تو آپ نے اس ایک آدمی کے سوال کی وجہ سے 50 آدمیوں کا وقت کیوں ضائع کیا؟ لیکن مجھے معلوم کہ سوال چاہے ایک نے کیا ہو، لیکن خیال کئی کے ذہنوں میں ہوگا کہ ہم نے آج تک یہ نہیں سنا۔ اچھا اب اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعات کے بارے میں اور بھی بہت سارے اختلاف ہیں۔ وہ جناب سکینہ کے حوالے سے کتنا اختلاف ہے، میں کبھی بات نہیں کرتا ہوں، یہ نام تھا کہ وہ نام تھا، طے شدہ بات ہے، زندہ نشان میں ایک بچی کی شہادت ہوئی۔ گھر میری تو اپنی ایک تحقیق ہے کہ نام فاطمہ تھا، باپ کے دل کا سکون تھا تو سکینہ کہلائیں، شام میں رونے لگی تو شام والوں نے نام رکھا رقت والی بچی یعنی رقیہ۔ لیکن خیر میں کہہ رہا ہوں یہ سارے مسئلے آج کل دوبارہ اٹھ رہے ہیں، اب چھوڑ دیجئے ان باتوں، لیکن ون آف دا موسٹ کنٹروورشل مسئلہ کہ آقا حسین کا سر کہاں دفن ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا زیارت سے تعلق ہے۔ نجف میں آپ مولا علی کی جب زیارت کرتے ہیں زری پہ جا کے تو کہا جاتا ہے آقا حسین کی زیارت بھی یہاں پہ پڑھو۔ اچھا اب ہر اہم موقع پر کسی بھی معصوم کی زیارت ہو، آقا حسین کی زیارت تو ہوتی، لیکن یہاں کہا جاتا ہے چونکہ اسی زری میں آقا حسین کا کٹا سر دفن ہے اس لیے تمہیں یہاں آقا حسین کی زیارت پڑھنا، یا وہ کربلا میں دفن ہے۔ 18 روایتیں ہیں، مختار کے واقعے میں نہیں ہے کہ وہ غلام نے یزید سے یہ سر خرید کے شام میں ہی دفن کیا، وہ غلام تھا مختار کا، نہیں یزید کا، جس کو یزید اس لیے بڑی اہمیت دیتا تھا کہ وہ ہندہ کا غلام تھا، ہندہ تو مر گئی تھی لیکن وہ اپنی بیوی سے محبت کی وجہ سے اس غلام کو ایک عزت دیتا اور یہ مومن تھا، اور یزید کے محل سے
نہ پانی پیتا تھا نہ کھانا کھاتا تھا، رہتا وہیں تھا، خود ہی یہ ہزار بند بنا کے مارکیٹ میں بیچ کے اپنا گزارا کرتا تھا، محل میں رہنے والا۔ پورے واقعات مختار نامے میں ہیں، مجھے نہیں پتا وہ سیریل میں ہیں کہ نہیں، میں نے پڑھا ہے مختار نامہ کئی دفعہ۔ تو خیر، اب اس کی روایت ہے کہ اس نے یہ سر خریدا تھا یزید سے اور شام میں ہی دفن کیا۔ 18 روایتیں۔ خاص طور پر اگر آپ قاہرہ جائیں گے تو وہاں پہ شہزادی زینب کا بھی اتنا شاندار روضہ، اور وہاں پہ آقا حسین کے سر دفن ہونے والی مسجد بھی ہے، مسجد راسل حسین۔ اور اگرچہ وہاں کے لوگ مومن نہیں ہیں، غیر شیعہ ہیں، لیکن اتنا احترام ان دونوں جگہوں کا کرتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور بہت شاندار قسم کے۔ بیچ میں یو ایس سے لوگ جب جاتے تھے زیارت پر، یا انڈیا پاکستان، تو ایجپٹ استعمال کرتے تھے، تو راستے میں ان کو وہاں پہ ایک دن کا ٹرانزٹ مل جاتا تھا۔ یہ زیارتیں بھی لوگ کرتے تھے۔ مالک اشتر محمد ابن ابی بکر کی زیارت بھی وہاں پر ہے، لیکن وہ بعد میں آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ کیا آقا سجاد یہ کٹا سر لے کے آئے تھے اپنے ساتھ، اور شام میں اپنے بابا کے جہاں کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ دفن کیا، یا یہ نجف میں ہے، یا یہ سیریا کیرو میں ہے، یا یہ سیریا میں؟ یہ تو میں نے مختصر رائے پڑھی۔ تو اگر ہم اس طرح سے تحقیق میں جائیں گے نا تو کربلا کے سارے واقعے کے بارے میں ہم کو شک میں ڈالا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں مشہور ہیں اس کو میں نہیں ٹچ کرتا، لیکن جو چیزیں لوگوں کے علم میں نہیں اور کسی وجہ سے اس کو بیان کرنا پڑے، جان بوجھ کے بھی موضوع نہیں بناتا۔ اب آ جائیے ایک آخری بات میں عرض کر کے، یہ ساری باتیں میں نے کیوں چھیڑی اپنے کل کے ایک جملے کی جو مجلس سے ریلیٹڈ ہے۔ کل تو بہت سارے جملے تھے نا، آپ تو چکرا رہے ہوں گے گھر جا کے کہ کیا کیا پڑھا مولانا نے، کیا نہیں پڑھا، لیکن وہ جملہ جس کی آج میں نے شروع میں مثال بھی دی، عورتوں کو اسلام کے خلاف کس طرح سے جذباتی بنایا جاتا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن پہلے ایک آخری جملہ سن لیجیے۔ کل ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ خاندان اہل بیت میں، یہ لفظ پرابلم نگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، نام جو ہے نا خواتین کے خاص طور پر 2-3 ہی نام ہیں، وہی بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو کسی کی ماں کا بھی وہی نام ہے، اس کی بہن کا بھی وہی نام، اس کی بیٹی کا بھی وہی نام۔ ام فروہ ہے چھٹے امام کی والدہ بھی ہیں، چھٹے امام کی بہن بھی ہیں، چھٹے امام کی بیٹی بھی۔ واقعات اس سے نہ صرف یہ کہ مکس اپ ہوتے ہیں، بلکہ دشمنان اہل بیت ہماری کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے ہے نا کہ 7ویں امام ام فروہ کے ساتھ گئے تھے مدینہ کے بعض بیواؤں عورتوں کی مدد کے لیے، ان کا جھوٹا واقعہ۔ ام فروہ تو کب انتقال کر گئی تھی، وہ لے کے گئے 7ویں امام کی دادی کی طرف، اور یہاں واقعہ ہے 7ویں امام کا اپنی پھوپھی کے ساتھ جانا، ان کا نام بھی ام فروہ، ان کا نام بھی ام فروہ۔ تو اب یہ دشمنان اہل بیت ہماری کم علمی سے فائدہ اٹھا دیتے ہیں کہ واقعہ جھوٹا، کیونکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ام فروہ کی موت ہو گئی۔ کون سی ام فروہ؟ جو چھٹے امام کی والدہ تھی، لیکن جو ان کی بہن تھی وہ تو زندہ تھی۔ خیر، تو یہ میں بہت مختصر بات کی۔ تو نام 3-4 ہیں، اور یاد رکھیے سارے نام برکت والے ہیں، اہل بیت کے خالی نام برکت والے ہیں، خالی نام۔ یونس نقاش پریشان آیا، فرزند رسول میری جان خطرے میں کیا کروں؟ اور ایسا ظالم حکمران ہے کہ وہ خالی مجرم کو سزا نہیں دیتا، اس کے پورے خاندان کا خاتمہ کر دیتا۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کا یہی طریقہ تھا، زن بچہ کولو پلوا دیتے، اسے بھی مارو، اس کے گھر کے تمام مردوں کو مارو، اس کے گھر کی عورتوں کو کنیز بنا لو، اور اس کا گھر جو ہے نا وہ توڑ دو، جو آج بھی بعض ظالم حکومتیں کرتی ہیں کہ گھروں کو توڑ دو، ڈیمولش۔ یہ ایک عام طریقہ تھا اس زمانے میں۔ مولا میں کیا کروں، میری جان خطرے میں۔ امام نے کہا ہوا کیا؟ یہ 10ویں امام کے پڑوس میں رہتا ہے، سامرہ میں، دیوار ملا ہوا ہے گھر، یونس نام یاد رکھیے گا، یونس نقاش ہے۔ یہ نقاش کسے کہتے ہیں کہ جو انگوٹھی کے اوپر، نگینے کے اوپر وہ نام جو لکھے جاتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، انگریو کرنا، وہ جو نام لوگ لکھتے ہیں، کچھ گھڑی پہ نام لکھ لیا اور پین پہ نام لکھ لیا، لیکن خاص طور پر نگینہ، کب نام لکھتے ہیں، دعائیں لکھتے ہیں، قرآن کی آیت لکھتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یہ اس کا کام ہے، یہی اس کا پروفیشن، یہی اس کا جاب۔ عباسی گورنر کے پاس، خلیفہ نہیں، گورنر کے پاس ایک بہت اچھا سا عقیقہ آیا، بہت خوبصورت، بڑا سا، کافی بڑا تھا۔ اس نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کے اوپر تمہیں یہ لکھنا، کام اس کا یہی، دن رات یہی کرتا ہے۔
لے آیا. اب وہ کہتا ہے فرزند رسول ایک مسئلہ ہو گیا. وہ میرے گھر میں آیا چونکہ اس کے گھر میں تو ہر وقت عقیق، فیروزہ، در نجف، جتنے پریشیس اسٹون ہیں وہ آتے رہتے، اس کا کام ہی یہی. لیکن یہ اتنا بڑا تھا کہ سب گھر والے دیکھنے لگے آ کے اس کو. بچہ تھا چھوٹا. اس نے دیکھا، مچل گیا کہ میرے ہاتھ میں دو، میں اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھنا چاہتا ہوں. اب آپ کو پتا ہے کہ ہندی کا محاورہ بھی کہ 3 ضدیں تو بڑی خطرناک ہوتی، 2 کا تو آپ کو واسطہ پڑتا ہے. ایک بادشاہ کی ضد راج حق، ایک بچے کی ضد بالغ ہے، ایک بیوی کی ضد. تو اس سے تو آپ کا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے نا. تو اب یہ کہا کہ مولا وہ بچہ رونے لگا. گھر والوں نے کہا بھائی بچہ رو رہا ہے نا، دے دو 1 منٹ کے لیے، کیا جاتا ہے. میں نے دے دی. مشہور واقعہ ہے. میں نے چھیڑ دیا تو مکمل بھی کرنا ہے، ورنہ اتنا مشہور ہے کہ میں اندازہ کر رہا ہوں کہ شاید میں یہیں پہ بھی چھوڑ دوں تب بھی تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن پھر بھی اب مکمل کری. بچے کے ہاتھ میں گیا، ہونی ہو کے رہی، سلپ ہو کے گرا، زمین پہ گرا، 2 ٹکڑے ہو گئے. اب یہ اتنا بڑا عقیق تھا کہ دنیا میں عام طور پہ ملتا نہیں. کہہ رہا کہ اب تو میری تو جان نکل گئی، لیکن اب جب تک معاملہ ٹلے. اس نے حکمران نے کہا نا کہ نام یہ سب لکھ دینا. اب جب وہ بلائے گا تب دیکھیں گے. آج اس کا غلام آ گیا کہ گورنر نے بلایا ہے، وہی نگینے کے بارے میں بات کرنا. بس اتنے دن جو میں موت کو ٹال رہا تھا نا، کہ جب تک ٹل رہی ہے ٹلے، یقینی موت. اور خالی میری موت نہیں ہے، میرے پورے گھرانے کی موت ہے. یہ رجب کے میں 10ویں امام کی ولادت بھی ہے، شہادت بھی ہے. یہ معجزہ پڑھا جاتا ہے بہت زیادہ. امام نے کہا کہ فکر کی بات نہیں، کل بلایا ہے نا، صبح جب گھر سے نکلنا میرا نام لینا، خالی میرا نام، اور جانا، اور آ کے مجھے بتانا. کہا مولا میں آؤں گا ہی نہیں، جاؤں گا تو لیکن آؤں گا تو نہیں نا. امام نے کہا بس جو میں نے کہا اس پہ عمل کر گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد ہنستا مسکراتا خوشی کے عالم میں آ گیا. شاید مٹھائی کا ڈبہ بھی لے آیا ہو، یہ تو میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. فرزند رسول معجزہ ہو گیا. گورنر نے بلایا اور بلا کے کہا کہ اب تک تم نے وہ نقاشی کی ہے کہ نہیں کی. میں کیا بولوں؟ میں نے کہا نہیں کی. اس نے کہا الحمدللہ، تھینک یو. کیوں؟ کہا میری 2 بیویاں، دونوں بیویوں میں لڑائی ہو گئی. دونوں کہہ رہی ہیں کہ یہ عقیق تو ہم کو چاہیے. اب 2 بیویوں کی لڑائی، ایک بیوی برداشت نہیں ہوتی، اگر ضد پہ آ جائے یا تو 2 بیویاں. اب جھگڑا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ، یہ عقیق کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک اس کو دے دوں گا، ایک اس کو دے دوں گا. مولا جس کو میں اپنی موت سمجھ رہا تھا اس پہ مجھے انعام مل رہا ہے، اور صرف آپ کا نام لیا ہے، کچھ اور لمبی چوڑی کوئی دعا نہیں ہے. دیکھیں یہی اس قسم کے 3-4 واقعات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں دعائے توسل کی بہت اہمیت ہے. دعائے توسل میں اور کچھ نہیں ہے، صرف معصومین کے نام. تو یہ نام ہی سارے برکت والے. خالی نام لے کے دیکھ لیجیے. ہم لوگ عادی ہیں، مولا کی حد تک تو ہم کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں کرتے، یا علی کہہ دیتے ہیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن ہر معصوم کے نام میں یہی خاصیت ہے. اب میں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ضمنی بات آ گئی ہے، ورنہ میں موضوع تو میرا کہیں کا کہیں جا رہا، میں خود پریشان ہوں. لیکن ضمنی بات آ گئی ہے. مولانا میری بیٹیاں جو ہے، میری بیٹی ایک مومن، یہ سب واقعات بتا رہا ہوں، یہ فرضی مثالیں نہیں بتا رہا ہوں. بہت پریشانی میں رہتی ہے، بہت مصیبت میں رہتی ہے، شوہر سے بھی جھگڑا رہتا ہے ہر وقت. تو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا نام بدل دو کیونکہ نام بہت برا. میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا زینب. ہاں اس سے بہتر نام کیا ہوگا؟ زینب. اب جو مولا نے چن کے رکھا، بلکہ رسول خدا نے رکھا نام. کہ لوگ کہتے ہیں زینب نام جس بچی کا ہوگا نا، وہ بچی کبھی راحت و آرام سے نہیں رہے گی. اب میں نے کل بتایا بھی کہ شہزادی زینب کی زندگی کتنی آرام دہ زندگی تھی. مصیبتیں بھی آئی تھیں، وہ دین کی تبلیغ کے لیے آئی تھی، کوئی ذاتی پرابلم نہیں تھے. کہ زینب نام. ہمارا بچہ بہت بیمار رہتا ہے، لوگوں نے کہا نام بدل دو. کیا نام ہے؟ کہ زین العابدین یا زین. امام کا نام. کل لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام چوتھے امام کے نام پر ہو، سجاد ہو یا زین ہو یا ہو، وہ ہمیشہ بیمار رہے گا. چوتھے امام کیا ہمیشہ بیمار رہے؟ صرف کربلا میں بیمار تھے چند دنوں کے لیے، اس سے پہلے 24 سال صحت مند تھے، آنے کے بعد 35 سال صحت مند رہے. اور اگر ساری زندگی بھی بیمار رہیں گے تب بھی اس سے برکت والا کوئی نام نہیں. ہمارا بچہ بہت ہائپر ہے، چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا. یہ سارے واقعات بتا رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے فرضی مثالیں نہیں بنا رہا. بہت ہائپر، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، توڑ پھوڑ، اس کو لات ماری، برتن پھینک دیے. لوگوں نے کہا نام بدل دو. کیوں؟ کیا نام ہے؟ کہا عباس. عباس نام مولا نے چن کے رکھا ہے اور تم؟ کہا نہیں، عباس نام بڑا غصے والے ہوتے ہیں.
کربلا کے میدان میں اگر عباس کو غصہ آ جاتا نا تو کربلا کا جہادی کسی اور انداز سے ہو جاتا. کربلا تو نام اس کا ہے کہ عباس نے اس طرح سے اپنے جلال پہ کنٹرول کیا کہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ جملہ جو ہے خالی خطابت کا نہیں ہے، آپ خود سوچی. عباس کی آنکھوں کے سامنے وہ اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے جس کو دیکھ کر یزیدیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن عباس نے جو حکم امام تھا اس کے مطابق عمل کیا. ہم اور آپ ہوتے کہتے مولا اصغر کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اللہ جہنم میں جلائے گا، ہم جہنم میں جلیں گے، لیکن اس وقت آپ کا حکم نہیں مانیں گے، بچے کی پیاس بجھائیں گے. اور طاقت اگر ہو، طاقت نہ ہو تو مجبوری. طاقت بھی ہے عباس کے پاس، چنانچہ دریا پہ قبضہ کر کے ہاتھ میں چلو میں پانی لے کے دکھا دیا. طاقت بھی ہے ہمارے پاس، لیکن حکم امام. خالی یہ نہیں ہے کہ پیاس ہے، اصغر کی پیاس، سکینہ کی پیاس برداشت کر رہے ہیں تو اب نام بہت یہ ہائپر بچے ہو جاتے ہیں عباس نام رکھنے سے. میرے خیال میں اس سے زیادہ اہل بیت کی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی. یہ 3-4 نام ایسے ہیں جو ہمارے یہاں بدنام ہو کے رہ گئے. نعوذ باللہ من ذالک، بہترین یہ نام ہے. تو خیر اب یہ ضمنی بات آ گئی کہ اب اہل بیت میں آپ پھر خواتین میں 3-4 ہی نام ہیں گھوم گھوم کے، ایک وقت میں 16 18 ایک ہی نام کی صاحب مخدرات عصمت اور طہارت اس گھر میں ہوتی. تو پھر دوسرا مسئلہ، پھر ایک دوسرا پرابلم آ گیا. پرابلم نہیں ہو، پرابلم کا سلوشن ہے، لیکن وہ سلوشن بعض لوگوں نے پرابلم بنا دیا. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ پھر اب جب ایک جیسے نام ہے نا تو پھر پہچان کے لیے اس کے ساتھ کوئی دوسرا نام بھی رکھا جاتا. معصوم کی حدیث ہے بہت مشہور، آپ آج کل بہت سنتے ہوں گے، پہلے کم پڑھی جاتی. بچیوں کے لیے فاطمہ سے بہتر کوئی نام نہیں. کوئی نام ہوتا تو اللہ کا رسول فاطمہ کے لیے وہی نام منتخب کرتے. کائنات کی افضل ترین عورت ہے، کائنات کا افضل ترین مرد جو نام رکھ رہا ہے اپنی بچی کا فاطمہ. لیکن کہا فاطمہ نام رکھ دو تو پھر اس بچی کو نہ مارنا، نہ ہاتھ لگانا، نہ برا بھلا کہنا، نہ غصہ کرنا. نام فاطمہ. اب باپ ہے، ماں ہے، خاص طور پہ ماں ہے، بچی کی ٹریننگ کرنا ہے، وہ سسرال جائے گی، وہاں اس میں کچھ گن ہونے چاہیے. اور بچی بن رہی ہے پھوڑ، مان ہی نہیں رہی ہے کوئی بات، تو غصہ بھی آتا ہے. اب اس کے لیے ایک اور نام بچیوں کا رکھا جاتا ہے، پکارنے کا نام. کیوں؟ وہ پکارنے کا کم ہوتا ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کا، گالم گلوچ کا نام زیادہ ہوتا ہے. بھائی غصہ آئے گا تو فاطمہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہیں گے فاطمہ تیرا ناس ہو. ہاں جو نام ہم نے رکھا ہے دوسرا نک نیم ٹائپ کا. تو اب یہ تو میں نے ایک مثال اس لیے دی کہ یہ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے سے مطلب میرا اپنا تعلق تو یو پی سے ہے نا، وہاں یہ ایک عام رواج تھا، ایک الگ سے نام رکھنا اور اسی کے. تو اب اہل بیت کے گھرانے میں اچھا پھر ہمارے یہاں ایک اور رواج بھی تھا. یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت. ایک طرف نعوذ باللہ اتنی لمیٹیشن کے 3-4 نام ہیں، یہی نام چلیں گے سب. دوسری جانب پھر اس وجہ سے بچنے کے لیے ایک بیوی کے 4-4 5-5 6-6 نام ہوتے ہیں. خاص طور پر جو معصومین کی بیویاں مطلب وائف، جو کہ یہ آئی ہیں کسی اور علاقے سے. 2 امام تو ایسے ہیں جن کی ماؤں کا تعلق فرانس سے. فرانس کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے مارسلیز، اس سے ہمارے ہاں 2 خواتین ایسی ہیں جن کا وہاں سے تعلق ہے، اور مراکش سے تعلق ہے، وہ الگ ہے. تو اب یہ ہے کہ اب یہ جب آئے ہیں تو ان کا ایک نام تھا وہاں سے، پھر یہاں پر آئے تو امام نے دوسرا نام رکھا، پھر پکارنے کے لیے تیسرا نام رکھا، پھر گھر کی خواتین چوتھا نام دیتی. جیسے ہمارے یہاں یو پی میں جب بہو آتی تھی تو ایک سسرال سے اس کو ایک نام ملتا تھا، ایک میکے کا نام لے کے آئی، ایک محبت میں شوہر کوئی نام رکھ دیتا ہے، ایک دن تو بہت بلا ہو. خیر تو اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح سے یہ محبت کا نام ہوتا ہے. تو خیر تو یہ ہے کہ 3-4-5 نام ہو جاتے ہیں. کہاں یہ کہ ایک نام کی 10 بیویاں، کہاں ایک بیوی کے 10 نام ہیں. تو اب اس میں اختلاف ہمارے یہاں ہو جاتا ہے کہ مولانا یہ نام ہے کہ وہ نام ہے، سارے ہی نام ہیں. جیسے ابھی میں نے نام لیا حدیثہ خاتون، یہ کون ہے؟ یہ خاندان اہل بیت کی بہت بھاری بھرکم شخصیت اور بہت اہم شخصیت اور بہت گہرا تعلق ان کا ہے امام زمانہ کی غیبت میں. امام نے ان کو اپنا نائب بنا کے کہا تھا کہ تمہیں امامت کے فریضے انجام دینا. یہ دادی تھی امام زمانہ کی. یہ واحد ماں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے معصوم بیٹے کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا. ورنہ جتنے باقی معصومین شہید ہوئے ہیں ان کی مائیں ان سے پہلے دنیا سے جا چکی تھی. خیر تو میں بات کر رہا ہوں ان کا نام حدیث ہے، حدیثہ ہے، سلیل ہے، سوسن ہے، 4-5 نام ہے. کون سا نام؟ سارے ہی نام. اور یہ خالی ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور بھی جو 9ویں 10ویں امام کی مائیں ہیں یا 8ویں امام کی مائیں، کئی نام. یہ بھی ایک طریقہ.
تو ایک طرف ایک نام کی 5 عورتیں ہیں، دوسری جانب ایک خاتون کے 6 نام ہیں۔ اب یہ سارے پھر واقعات سمجھنا پڑتے ہیں، کیونکہ واقعات میں تو مثلاً آ گیا زینب کا واقعہ سمجھنا پڑتا ہے، یہ زینب سے مراد مولا علی کی بیٹی ہیں کہ زینب سے مراد خاندان اہل بیت کی بات کی کوئی خاتون۔ اور کبھی آ گیا کہ یہ واقعہ سوسن کا ہے، دوسرے عالم نے کہا یہ واقعہ سلیل کا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا بات ہو، یا ان کا ہوگا یا ان کا ہوگا، دونوں ایک ہی۔ اب یہ چیز جو ہے نا ایک اور حوالے سے میں آپ کو سمجھاؤں، تھوڑا سا آپ حضرات کو میری گفتگو خشک لگ رہی ہوگی، اس لیے ایک اور حوالے سے سمجھا کے پھر میں اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ اور وہ کیا حوالہ ہے؟ دشمنان اہل بیت کا ایک اعتراض ہے کہ دیکھیے آپ لوگوں نے خوب اپنے مولا کے فضائل میں جھوٹی حدیثیں بنائی۔ جھوٹی حدیث بنانے والے کوئی اور ہیں، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا اپنے ڈیفنس کا، کہ بجائے اس کے کہ جواب دو ایگریسو بن جاؤ، سامنے ہی والے پہ اعتراض کر دو۔ شیعت کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ آج تک ہم پر اعتراض ہم جواب دینے ہی میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے پاس تو ایسے اعتراضات ہیں ان کے اوپر، لیکن ہم اس لیے نہیں بولتے کہ مسئلہ پھر اسلام کی عزت و حرمت کا آ جاتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک اعتراض، جھوٹی حدیثیں آپ نے بنائی اپنے مولا کی شان۔ فارسی کا ایک محاورہ بھی ہے اور معصوم کی ایک حدیث بھی، کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا۔ جھوٹا ہے نا، آج کچھ کہے گا، کل کچھ کہے گا، پرسوں کچھ کہے گا۔ دروغ گورا حافظہ نباشد۔ اب کہا کہ دیکھیں اس کی دلیل، جو ہم اور آپ ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول خدا، تعلق بنا، رسول خدا جب آئے اور انہوں نے اسلام پھیلایا تو پھر مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں انہوں نے قبول کیا، بچوں میں انہوں نے قبول کیا، غلاموں میں زید بن حارثہ نے قبول کیا۔ ہم کہتے ہیں سب سے پہلا اول ایک ہی ہوتا ہے، 4 کبھی اول نہیں ہوتے۔ بھئی یہ کیا تم نے تقسیم کر دی کہ مردوں میں یہ اول، عورتوں میں وہ اول، غلاموں میں وہ اول؟ یہ بتاؤ کہ سب میں اول کون ہے؟ اب وہ اسی سے بچنے کے لیے تو کیٹیگریز بنائی تھی کہ یہ نہ بتانا پڑے کہ اول کون ہے۔ اب انہوں نے کہا یہی تو آپ نے بھی کیا۔ بھئی ہم نے کہاں کیا ہے، ہم کو ذرا سمجھاؤ۔ کہا آپ کیا ایک حدیث آئی ہے کہ معصومین نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارا نور پیدا کیا۔ ہاں ہے، کہا لیکن آپ کے یہ بھی حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ الروح، اللہ نے سب سے پہلے روح کو پیدا کیا۔ پھر یہ بھی تو آپ کی حدیث ہے اول ما خلق اللہ العقل، اصول کافی کی بالکل پہلے پیج کی حدیث، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ اللؤلؤ، اللہ نے سب سے پہلے موتی پیدا کیا۔ تو اول تو ایک ہوگا نا۔ اب وہ دیکھیے وہ آ رہے ہیں آنکھیں نکال کے ہم پہ چڑھائی کر رہے ہیں کہ جی اول تو ایک ہوگا نا، کیونکہ آپ لوگوں نے جھوٹی حدیث بنائی، آپ بھول گئے کہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا۔ کبھی نور کہہ دیا، کبھی کہا سب سے پہلے روح پیدا ہوئی، کبھی کہا عقل پیدا ہوئی، کبھی کہا کہ موتی پیدا ہوئے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا جواب ہوتا ہے نا وہی اس کا جواب ہے، کہ کہتے ہیں کہ واقعہ سوسن کا ہے کہ سلیل کا ہے کہ حدیث کا ہے۔ ہم کہتے ہیں واقعہ تینوں کا ہے کیونکہ تینوں ایک کا نام۔ یہاں بھی ہمارا وہی جواب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بعض اوقات شخصیت ایک ہوتی ہے، چیز ایک ہوتی ہے، اس کے کئی نام ہوتے ہیں، چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پہ جو سب سے پہلا پیدا ہوا وہ ایک ہی چیز پیدا ہوئی تھی، لیکن جب اس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت ملی اسی کو عقل کہا گیا، اس کی وجہ سے کائنات کو زندگی ملی تو اسی کو روح کہا گیا، اس کی وجہ سے کائنات کی تقدیریں بنی تو اسی کو قلم کہا گیا، اس کی وجہ سے عرش کو زینت ہوئی تو اس کو موتی کہا گیا، اور اس کی وجہ سے کائنات جگمگا اٹھی تو اسے نور محمد و آل محمد کہا گیا۔ چیز ایک ہی ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن جو ان کی مختلف صفتیں اور خصوصیات ہیں، اس لیے کبھی یہ نام دیا کبھی وہ نام دیا۔ کہ اگر ہم کبھی کہیں کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے، پھر کبھی کہیں کعبے میں امیر المومنین پیدا ہوئے، پھر کہیں کعبے میں ابو الحسن پیدا ہوئے، پھر کہیں کعبے میں فاتح خیبر پیدا ہوئے، تو کوئی یہ نہیں کہے کہ تو آپ نے 5 بچے وہاں کعبے میں کہہ دیں، نہیں ہے ایک ہی، تمہاری عقلوں کا پھیر ہے۔ تو آپ معصومین کی ماؤں کے حوالے سے بھی یہ واقعات آتے ہیں، مگر کون سے واقعات؟ کہ نام۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں اپنی ذہن میں رکھیے گا، کبھی ایک نام کی کئی عورتیں اور کبھی کئی ناموں کے خالی ایک عورت، یہ سب سمجھنا پڑتا جہاں ضرورت ہوتی، اور جہاں ضرورت نہیں ہے، کوئی سینسیٹیو ایشو ہے تو میں تو بہرحال اس کا قائل ہوں کہ ہماری قوم کے پاس آلریڈی بہت سارے مسئلے ہیں لڑائی جھگڑے کے لیے، اب کوئی نیا مسئلہ پیدا کرنے کی ان چیزوں میں ضرورت نہیں۔ ہاں واجبات کا مسئلہ آئے گا، چاہے وہاں پہ کوئی نیا مسئلہ بھی پیدا ہو بتانا پڑے گا۔ حرام کا مسئلہ آئے گا
آپ کو کیا معلوم ہوگا، آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو مجھے 50 سال سے سن رہے ہیں، 40 سال، خالی اتنا سا مسئلہ کہ دیور و بھاوج کا پردہ بھی واجب ہے، اس پہ کتنا سا پھٹول میری جوانی میں ہو چکا، اتنا سا پردہ کہ سالی اور بہنوئی میں بھی حجاب واجب ہے، وہاں تو ہنسی مذاق ہوتے ہیں، مذاقیہ کھانے پکائے جاتے ہیں، سب کچھ کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پردہ تو ہے نا، اس پہ جھگڑے ہوتے تھے۔ یہ کہاں سے نیا مسئلہ آ گیا؟ وہ بتانا، وہ واجبات کا مسئلہ ہے، وہ گناہ ہو رہا ہے، وہ حرام ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو بات ہو رہی کہ جہاں واجبات و حرام آ گئے، نو کمپرومائز، سر جھکا کے یسلم تسلیمہ پہ عمل کرنا ہے، کہہ دیا رسول نے، کہہ دیا، دیٹس انف، آگے ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کاش یہ باوفا اصحاب، باوفا پیغمبر کے اصحاب کی جو دو کیٹیگریز ہیں، باوفا اصحاب، کاش وہ اتنا جوش نہ دکھاتے۔ کیسے واقعات؟ پیغمبر نے کوئی حکم دیا، مثلا یہ کہا کہ شراب حرام ہے مثلا، پھر آگے وجہ بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وجہ نہیں بتائیے، اگر آپ نے وجہ بتا دی اور ہم نے شراب چھوڑی تو جب شراب چھوڑیں گے وجہ دماغ میں آ جائے گی، ابھی ہم شراب چھوڑیں گے صرف اس لیے کہ ہمارے آقا نے حکم دیا، ہمارا کام ہے غلام ہے، ہمارا کام ہے آقا کے حکم پہ عمل کرنا، ابھی آپ کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یہ گناہ اس وقت اس وجہ سے چھوڑیں گے۔ اب یہ کتنی ایسی چیزیں ہیں، رسول اس کی لاجک بتانا چاہ رہے ہیں، یہ سننے کو تیار نہیں کہ ہماری نیت میں کھوٹ نہ پیدا ہونے پر، کیونکہ اگر یہ بتا دیا گیا نا تو وہی واقعہ ہوگا جو ایک پیر صاحب کا مشہور واقعہ۔ زیادہ تر پیر لوگ فراڈی ہوتے ہیں، چیٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم الحمدللہ ان سے محفوظ ہے، پھر بھی سندھ اور پنجاب کے بعض ایسے ریموٹ دیہاتوں میں ہمارے لوگ بھی، ہماری خواتین زیادہ، لیکن ویسے الحمدللہ ہماری قوم اس معاملے میں محفوظ ہے، ہمیں ضرورت نہیں کسی پیر مرید کے پاس جانے کی، ہمارے پاس اہل بیت ہی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ضرورت نہیں کسی اور دروازے پہ جا کے جھانکنے کی۔ لیکن جو دوسرے قوم ہے جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہے، تو پیر ان کا ایک سسٹم، اور زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں، زیادہ تر چیٹر ہوتے ہیں، عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں خواتین کی، دولت بھی وہ کماتے ہیں، سارے گناہ کرنے کے بعد بھی۔ تو اب وہ مرید ہوتا ہے، بڑا عقیدت مند ہے، آیا پیر صاحب کے پاس، مولانا اتنا بڑا ہمارا مسئلہ ہے، اس وقت زندگی کا مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا، آج ساری زندگی میں نے آپ کی خدمت کی، اب آپ مجھے کوئی دعا ایسے بتا دیجئے کہ میرا مسئلہ حل ہو۔ اب نہ بتائیں تو جو ساری زندگی ان کا ایک امیج بنا ہے مرید کے ذہن میں، وہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اب بتائیں تو کیا بتائیں، خود ان کو کیا معلوم ہے جو دوسرے کو بتائیں، اب کیا کریں؟ یہ آج کل ہمارے یہاں بھی یوٹیوب پر کچھ چیزیں ہیں، میں اس کی طرف جاؤں گا لیکن شاید آج نہ جاؤں، آج تو بس جلدی سے تمیز سے گزر کے موضوع پہ آؤں۔ اب کیا کریں پیر صاحب، عزت بھی بچانا ہے، مرید کی نگاہ میں جو ان کی ایک پرسنالٹی ہے، اور اس کا مسئلہ بھی حل کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پیر کی عزت ختم ہوگی۔ کہا یہ دعا بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھو، تمہارا مسئلہ منٹوں میں حل ہو جائے گا۔ وہ چلنے لگا، کہا لیکن رک جاؤ، جب یہ دعا پڑھو تو بندر کا خیال تمہارے دماغ میں نہ آنے پر، ٹھیک ہے؟ نہیں آئے گا، چلا گیا۔ 2 دن کے بعد روتا پیٹتا بال نوچتا آیا کہ پیر صاحب آپ کو بندر کہنے کی کیا ضرورت تھی، عام حالات میں جاتا تو یہ دعا ہی پڑھتا، لیکن اب جو آپ کا جملہ سن کے جب یہ دعا پڑھتا خود بخود بندر میرے دماغ میں آ جاتا۔ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی۔ لیکن بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ، اچھا یہ تو ہو گئی بالکل مذاق والی بات، وہ ہو گئی سیریس بات۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ ہمیں وجہ نہیں سننا، بطور مثال نام لے رہا ہوں، یہاں پہ واقعہ نہیں ہے سلمان کا، لیکن سلمان، ابو ذر، مقداد جیسے عظیم صاحب، ہمیں تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ آپ نے کہا تو ہمیں آپ کا حکم ماننا۔ روک دیا رسول کو وجہ بتانے سے، جب رسول بہت ساری چیزوں کی وجہ، کیونکہ یہ آنکھیں بند کر کے فالو کر، یہ ہے یسلم تسلیم۔ اور اس میں پھر خاص طور پہ میں نے کہا کہ شیطان بہکائے گا ہماری عورتوں کو، شیطان کی نگاہ میں عورت سب سے کمزور ہے، جبکہ ویسے عورت سب سے طاقتور ہے۔ شیطان کی نگاہ میں عورت کمزور ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں سے لے کے وہاں تک جو مجمع بیٹھا، اس میں کئی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ابھی جب میں آیا کل اور آج ملاقات کی، مولانا ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا، ہمارے باپ نے آپ کے ساتھ حج کیا، ہماری ماں نے آپ کے ساتھ حج کیا، حج کا حوالہ سے ایک رشتہ بنتا۔ حج جس نے نہ بھی کیا اس کو پتا، 3 شیطان کو کنکر مارتے ہیں لیکن
یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا؟ جب یہ عظیم واقعہ پیش آ رہا تھا قربانی اسماعیل کا، تو شیطان کو یہ روکنا ہے۔ اس نے دیکھا کہ 3 کیریکٹر اس میں انوالو ہیں، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، ہاجرہ۔ ابراہیم کو حکم ملا ہے اس لیے انوالو، اسماعیل کے لیے حکم ملا ہے اس لیے انوالو، ہاجرہ ماں ہے اس لیے انوالو ہے۔ تینوں میں سب سے ویک لنک کون سا ہے؟ وہ کون ہے جسے استعمال کروں تو یہ واقعہ رک سکتا؟ نہیں، ابراہیم خلیل خدا، معصوم نبی، اتنے عظیم نبی، آج بھی دین ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم پر کتنے سارے اہل کتاب مذاہب متفق ہیں، بہت عظیم، ان کو تو بہکانا بہت مشکل ہے۔ وہاں نہیں، اسماعیل کم سن ہیں لیکن بہرحال وہ بھی نبی ہیں، معصوم ہیں، بہت مشکل۔ ہاجرہ بہت کمزور ہے، ایک تو وہ نبی نہیں ہے، معصومہ نہیں ہے، ماں ہے۔ ماں بہرحال ایک محبت ہے، کمپرومائز کر لیتی، کہ یہ سب سے کمزور۔ چنانچہ ان کے پاس گیا، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور جیسے ہی ان سے کہا کہ جاؤ روکو اپنے شوہر کو، تمہارے جوان بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے، تو جناب ہاجرہ نے کنکر اٹھا کے شیطان پہ مارے اور اس کو بھگایا کہ دور ہو جا مجھ سے، میرا شوہر نبی خدا ہے، بغیر حکم خدا کے کچھ نہیں کرے گا۔ اگرچہ بعض علماء اس میں ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں، مجھے کنفرم نہیں ہے جملہ ہے کہ نہیں، کہ شیطان نے کہا تھا جاؤ نبی کو روکو، وہ ذبح کرنے لے جا رہا، تو ہاجرہ نے پوچھا ایسے کیسے لے جا رہے ہیں، کوئی تو وجہ بتائی ہوگی۔ کہا میں نے دیکھا کہ خواب میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ذرا دیکھو تمہارے شوہر کا دماغ چل گیا۔ تب ہاجرہ نے کنکر مارے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ جو نبی کے دماغ پر کوئی اعتراض کرے وہ صرف شیطان ہو سکتا، یہ کہہ کے کنکر مار کے اس کو بھگائے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے شیطان کو کنکر کسی مرد کے ہاتھ، کسی نبی کے ہاتھ، کسی معصوم کے ہاتھ سے نہیں کھانا پڑے، سب سے پہلے کنکر عورت کے ہاتھ سے کھانا پڑے، کیونکہ وہ یہ غلط فہمی میں تھا کہ عورت جو ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے۔ تو عورت اسلام کی نگاہ میں بہت طاقتور ہے۔ ثانیہ زہرا کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، 40 کے جہاد کی کامیابی کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں۔ چلے 40 کی کامیابی کے حوالے سے ایک جملہ میں اور عرض کر دوں۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگ آن لائن سن لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مولانا بس آپ کے پاس یہی 3 مجلسیں رہ گئی، یہی آپ ہر جگہ پڑھ لیں، گھما پھرا کے۔ قصیدہ خانوں میں تو چل جاتا ہے کہ قصیدہ وہ ساری زندگی پڑھتے ہیں، پھر بھی لوگ وشت میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے تو 2 جملے بھی ہیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ جناب زینب صدیقہ طاہرہ کی صدیقہ طاہرہ بیٹی ہیں، پاک پاکیزہ زبان پہ کوئی غلط بیانی نہیں آ سکتی۔ غلط بیانی چھوڑیں، مبالغہ، کسی چیز کو زیادہ بڑھا کے پیش کرنا جو عورتوں کے مزاج میں ہوتا، غم بھی جب ان کو ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہی پیش کرتی ہیں، وہ عورت کا نیچر ہے، اس میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں جب تک کہ خدا سے ٹکراؤ نہ ہو۔ لیکن زینب کبریٰ تو ایسی نہیں۔ 2 مرتبہ کربلا کے واقعے سے پہلے زینب نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ پورا نہیں ہوا۔ دشمن تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کرے گا نا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو جناب زینب کو اتنا عظیم بتاتے ہیں کہ صاحب عصمت صغریٰ ہیں، وہ بھی معصوم ہے عصمت صغریٰ والی، تو غلط کہتے ہیں۔ کون سا جملہ؟ جب حسین مدینے سے نکلے تب کا جملہ، اور بعض علماء کہتے ہیں جب مکے سے نکلے تب بھی یہ جملہ دہرایا۔ کس نے؟ جناب زینب۔ کب؟ جب مدینے سے نکل رہے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز میں اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ فراڈیے نہیں ہوتے، چیٹر نہیں ہوتے، منافق نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، اور فرق یہی ہوتا ہے کہ منافق نے اعتراض کیا، نبی نے جواب دیا، منافق نے نہیں مانا۔ مخلص نے اعتراض کیا، نبی نے جواب دیا، مخلص نے آنکھیں بند کر کے مان لی۔ تو جب نکل رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس، جن کا کل ذکر ہوا، جناب لبابہ کے باپ، وہ آئے اور کہا کہ حسین یہ مولا کے بہت قریبی شاگرد ہیں، صحابی ہیں، سمجھی سارے رشتے ہیں، اور چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ تو کہا کہ میں تمہارے بابا کے ساتھ تو کوفے میں رہا ہوں جب وہ دارالخلافت، کوفے والوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، مت جاؤ کوفے، منع کر دیا آقا نے۔ مشہور واقعات۔ کہا اچھا اگر جانا ہی ہے تو کم از کم عورتوں کو لے کے نہ جاؤ۔ اب آقا نے جو جواب دیا وہ تو آپ 40 میں سنتے ہیں، 40 کے مجالس کا موضوع یہی ہوتا ہے آقا کا جواب۔ مگر اس سے پہلے کہ آقا کا جواب آئے، پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آئی کہ ابن عباس میرے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے کہ زینب کی موت کا سامان کر رہا ہے، بھائی سے الگ ہو کے کیا یہ بہن زندہ رہ سکتی؟ زینب نے کہا کہ میں مر جاؤں گی اگر بھائی سے الگ۔ آقا حسین کربلا جاتے وقت اون و محمد کو چھوڑ گئے تھے
کہ تمہارا باپ بہت ضعیف اور بیمار ہے، آئی سائٹ بھی بہت کمزور ہو گئی، یہ نظر نہیں آتا ہے، تمہیں باپ کی مدد کرنا۔ جب بیٹے آئے باپ کے پاس اور کہا کہ ماموں تو چلے گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ کہا انہوں نے روک دیا ہے آپ کی وجہ سے۔ فوراً عبداللہ ابن جعفر طیار حسین کی خدمت میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ مکے میں جہاں آج مسجد عائشہ ہے، چھوٹا عمرہ، وہاں پہ حسین پہنچے تھے، عبداللہ وہاں پہنچے اور کہا کہ میں ذرا اپنی بیوی زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی ہیں، وہ محمل میں ہیں، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہیں میرا شوہر مجھے واپس لینے تو نہیں آیا۔ چنانچہ ابھی عبداللہ نے بات شروع بھی نہیں کی تھی، خالی سلام کیا تھا۔ زینب کا جواب یاد کیجئے، ہر سال مصائب میں آپ سنتے ہوں گے، زینب نے جواب تو دیا سلام کا، وہ تو واجب ہے، اور کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے اگر مجھے لے جانے آئے تو میں چلوں گی، مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت جائے گی، زینب مر جائے گی، بھائی سے الگ ہوگا۔ 2 مرتبہ شہزادی نے یہ جملہ کہا، بھائی سے الگ ہو کے مر جاؤں گی۔ اب دشمن اعتراض کر رہا ہے کہ پھر جب بھائی سے الگ ہوئی تو مری تو نہیں زینب؟ نعوذ باللہ، میرا اسٹائل کہیں توہین والا نہ ہو گیا، زینب مری تو نہیں؟ جب عصر عاشور حسین آئے تھے کہ بہن اب مجھے الوداع کو، اب میں جا رہا ہوں، تو 2 بار زینب کہہ چکی ہیں کہ کوئی اگر بہن کو الگ کرے گا بھائی سے تو بہن مر جائے گی، اسی وقت زینب کو مر جانا چاہیے، نہیں مری۔ دشمن تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب جتنی باتیں اس سے پہلے کر رہی تھی وہ خالی نعوذ باللہ زبانی باتیں، لیکن ہمیں پتہ ہے صدیقہ طاہرہ فاطمہ کی صدیقہ طاہرہ بیٹی ہے زینب۔ تو اسی لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جیسے ہی حسین نے کہا زینب اب میں جا رہا ہوں، 55 سال کا ساتھ چھوٹ رہا ہے بھائی بہن کا، زینب مر گئی، اس وقت مر گئی، مرنے والی ہیں، بالکل مر رہی ہیں۔ اگلے جملے نے، حسین کے اگلے جملے نے مرتی ہوئی زینب کو ایک زندگی دے دی۔ اگر یہ جملہ حسین نہ کہتے تو زینب، حسین سے پہلے زینب مر جاتی در خیمہ پر۔ ایک جملہ، زینب میں جا رہا ہوں، جدائی ہو رہی، اب میرا یہ مشن تیرے حوالے، اسے کامیاب کرنا تجھے۔ بھئی یہ جو سننا تھا کہ بھائی کا مشن مجھے کامیاب کرنا ہے، مرتی ہوئی زینب زندہ ہو گئی، بھائی کا جہاد کامیاب کرنا ہے، بھائی نے مجھے ذمہ داری دی۔ بہت طاقتور یہ جملہ ہے۔ تو اب یہ جو زینب کبریٰ کی کامیابی، 40 اس کا نام، اور جناب زینب کی وفات کی، شہادت کی تاریخ وہ، اور رسول خدا کے اسلام پر سب سے زیادہ کمزور جسے سمجھ کے اٹیک ہو رہا ہے وہ عورت ہے۔ اس لیے میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ زینب کبریٰ کی مثال تو اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ بھی کہیں گے اور میں بھی عقیدہ رکھتا ہوں زینب زینب، لیکن اس حوالے سے پیغام یہ ہے کہ ہماری خواتین بھی یاد رکھیں اور مرد بھی، کہ اسلام نے عورت کو بہت طاقتور سمجھا ہے، خالی طاقتور نہیں، بہت عقل مند سمجھا ہے۔ یہ عقل کی بات میں کر رہا ہوں۔ اچھا اب آج 21ویں صدی میں ساری چیزیں آپ مان رہے ہیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، کیونکہ میں تو 50 سال معلومات کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، کہ 1974 میں پہلی مجلس پڑھی تھی، 2026 میں 52 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ آتے ہوئے، دنیا کے ہر علاقے میں گیا، ہر قسم کے مجمع میں گیا، ہر قسم کے مومنین سے بات چیت کی ہے، ان کو پیغام دیا ہے، تو ایک تجربہ تو ہے نا میرے پاس، علم ہو کہ نہ ہو، تجربے کی اپنی اہمیت ہے۔ اس کے اعتبار سے ایک بات کہہ رہا ہوں، کیا مجھے پتا ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر 21 سینچری کے اندر یہ کہنا کہ عورت صاحب عقل ہے، یہ بے وقوفانہ بات ہے، آپ مانتے ہیں، لیکن اس لیے مانتے ہیں کہ یہاں کے ماحول، یہاں کی حکومت کے قوانین نے منوایا۔ جب میں پاکستان میں یہ بات کہتا تھا لوگ لڑنے کے لیے آ جاتے تھے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ایک ایسا شہر پاکستان کا جہاں لٹریسی ریٹ 100% ہے، اب آپ اندازہ لگائیے کون سا شہر ہوگا۔ وہاں پر میں جب مجلسیں پڑھنے گیا تو پھر مجلسوں کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا Q&A کوئسچن آنسر سیشن بھی رکھی۔ میں نے بھی اس مومن سینٹر میں جو پرانا تھا کئی رکھے ہیں سیشن، خواتین خاص کہتی ہیں کہ ہمارے لیے الگ سیشن رکھی۔ جب آپ ایک کامن سیشن رکھتے ہیں تو مرد تو آپ کے سامنے ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے سوال آتے ہیں ہم رہ جاتے ہیں، تو الگ سیشن بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوئے، یہاں بھی ہوئے۔ تو میں بات کر رہا ہوں وہاں کی خواتین کا کوئسچن آنسر سیشن، اور خواتین مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک ریکویسٹ ہے مجلس میں، آپ جو ہے نا ذرا ایک چیز پڑھ دیجیے گا۔ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے یہ اس سال کی بات نہیں ہے، 10 سال پرانی بات ہے، لیکن 10 سال بھی کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں۔ کہا کہ یہ جو ہمارے شوہر ہم کو بہت مارتے ہیں نا، ان سے کہیے ماریے ضرور، ان کا حق ہے، لیکن ذرا کم مارا کر۔
میں نے کہا ہاں یہ کہاں سے آپ نے کہہ دیا کہ ان کا حق ہے مارنا؟ کہو تو بھائی خواتین کہہ رہی ہیں، مرد نہیں. مردوں نے تو بعد میں گریڈ 21 کے سیکریٹری پھر آئے تھے اس مجلس میں. گریڈ 21 پاکستان والے جانتے ہیں. تو میں نے مجلس میں ہی پڑھا عورتوں کو مارنا حرام ہے. وہ پڑھا لکھا آدمیوں کا گریڈ 21 کا کون سے ایگزام پاس کر کے تو لوگ بیوروکریسی میں آتے ہیں. کہا مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ عورت کے ہاتھ اٹھانا حرام ہے، یہ تو ہمارا حق ہے. یہ میں نے کہا اتنا پڑھا لکھا اتنے ہائی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی یہ جملہ کہہ رہا، اور خالی وہ کہے تو ٹھیک ہے، اس کے گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ مارے ضرور، ان کا حق ہے. مگر کم مارے، بہت زور سے مارتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ ماحول بنا ہوا تھا کیونکہ اس عورت نے اپنی نانی کو پٹتے دیکھا، اپنی دادی کو پٹتے دیکھا، اپنی ماں کو پٹتے دیکھا، اپنی خالہ کو پٹتے دیکھا. اگر پٹنے کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، اپنی بڑی بہن کو دیکھا، سمجھنے نارمل چیز. یہاں تصور آپ کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. میں تو گیا گھر کے اندر، ان کا مہمان تھا. میں نے کہا دیکھیے وہ جو آپ کی وہ بہن ہے، انہوں نے اپنے شوہر کو جیل بھجوا دیا. ذرا سمجھائیے بہن کو، وہ اختلافات اپنی جگہ، کیوں بھجوایا، کیا بھجوایا، یہ بتانے کی یہاں ضرورت نہیں. کہا مولانا آپ ان کی بات کریں، 3 دفعہ تو میں بھی جیل ہو کے آیا ہوں. تو اب یہ یہاں کا ماحول ہے، وہ وہاں کا ماحول ہے. اس وقت میں کہتا تھا کہ سمجھ جائیے، اسلام کے احکامات کو سمجھیں. اب اگر آپ مثلاً گورنمنٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو بدل رہے ہیں تو بدل تو دیں گے، کوئی ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے رسول ایک مومن کے گھر میں اس لیے گئے کہ اس نے نیا گھر بنوایا تھا. یا رسول اللہ میرا نیا گھر بنا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. آج میں نے ایک مجلس جو دوپہر کو پڑھی تھی، اس میں یہ بتایا تھا کہ پیغمبر کو اب کیسے بلائیں. اس وقت تو پیغمبر خود موجود ہیں فزیکلی، ابھی تو پیغمبر دنیا سے پردہ کر گئے. تو بھی آپ کو معلوم ہے کہ مجلس حسین ہے جو پیغمبر کو بلاتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں تقریباً مور اور لیس ہر آدمی نیا گھر خریدنے کے بعد ایک مجلس ضرور کراتا ہے. ضمنی بات آ گئی. 1 گھنٹے کی مجلس میں پڑھ کے آ چکا ہوں اس موضوع پر. تو خلاصہ یہ کہ پیغمبر تو خود تھے. آ جائے لا ولیمۃ الا فی 5. کتنی دفعہ حدیث سنی ہے آپ نے کہ 5 خوشیاں ایسی ہیں جس میں تو ولیمہ کرو، اس کے علاوہ مت کرو دعوت. تو حج، شادی، اور تیسری چیز نیا مکان. یا رسول اللہ، پیغمبر گئے، دیکھا مکان اچھا تھا، خوبصورت تھا، ٹھیک بنایا اس نے. پیغمبر نے دیکھا کہ اس نے اپنے کمرے میں ایک بہت بڑا سا روشن دان بنایا، وینٹیلیٹر. یہ کیوں بنایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب ذرا سی فریش ایئر بھی آتی ہے اس کی وجہ سے گھر میں، اور سن لائٹ بھی آتی ہے. تو یہ چیزیں کی تو آج کل بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے، گھر ایسے ہی بنانے چاہیے. پیغمبر نے کہا کاش تو اپنی نیت میں ایک جملہ اور شامل کر لیتا، تو وینٹیلیٹر تو اسی طرح بنتا جیسے بنایا، لیکن اس کا ثواب تجھے ملتا. یہ کہہ دیتا کہ اس لیے بنایا تاکہ اذان کی آواز بھی میرے کان میں پڑتی رہے. خالی یہ نیت کر لیتا، عمل وہی عمل ہوتا، کوئی اس کے اندر ایکسٹرا کوئی خرچہ نہیں کرنا تھا. مگر اس نیت کی وجہ سے تیرا ثواب کتنا بڑھ جاتا. تو بہت ساری چیزوں میں ہم شریف ہو گئے ہیں ملک کی وجہ سے. کاش ہم پہلے ہی اسلام کا حکم سمجھ کے عمل کرنے لگتے تو اس پہ ہم کو اجر و ثواب بھی ملتا. اب اجر و ثواب نہیں ملے تو مجبوری میں ہم، کچھ لوگ مجبوری، مولا کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ کے آخر میں، کچھ لوگوں کی مجبوریاں ان کو معصوم و متقی بنا دیتی. اندھے نے کہا کہ دیکھیے مجھے شاباش دیجئے، میں نے آج تک کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں. تم کیا دیکھو گے نامحرم؟ تمہارا کمال یہ نہیں ہے، تمہارا کمال ہے کہ کہو کہ میں نے آج تک کسی سے غیبت نہیں کی ہے. کہے گا نہیں، ایک گناہ میں نے نہیں کیا تو ایک گناہ اللہ معاف کر دے گا، بیلنس ہو جائے گا. تو خیر مولا کا جملہ ہے. بعض لوگوں کی مجبوریاں ان کو متقی بنا دیتی ہیں، تو ماحول بدلا. لیکن خود اسلام نے پہلے دن سے، اب وہ جو میں نے ایک بات کہی تھی نا، پہلے اسلام کس نے قبول کیا، میں مولا کو اس لسٹ میں شامل ہی نہیں کرتا. میں مولا کے لیے تو وہ جملہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ اسلام تو وہ قبول کرے نا جو پہلے اسلام پہ نہ ہو پھر اسلام قبول کرے. تو جو اول کی میں بات کر رہا ہوں مولا کے لیے نہیں کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے، کہ اول سب سے پہلا اسلام ایک عورت نے قبول کیا ہے، مرد نے نہیں. اور سب سے پہلی شہادت بھی ایک عورت نے دی ہے، مرد نے نہیں. شہادتیں مرد دیتے، لیکن اسلام کے لیے پہلی شہادت جناب سمیہ نے دی، عمار یاسر کی وہ والدہ جن کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو ان کے لشکر میں 52 عورتیں ہوں گی. 52، ان میں 13 عورتوں کی رجت ہوگی اور باقی جو 39 ہیں وہ شامل ہوں گی. 13 عورتوں کی رجت ہے، 39 کی رجت نہیں.
اچھا رجت کی سے یہ جملہ سمجھا دوں، شاید ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں کوئی سوال کرے تو میری کل کی جو مجلس آخری مجلس ہے جس میں وائنڈ اپ کرنا ہے اس کا موضوع بھی بدل جائے۔ رجت کہتے ہیں وہ آدمی جو مر چکا ہو اور پھر زندہ کر کے لایا جائے، تو 52 میں 13 وہ عورتیں ہوں گی جو مر چکی ہیں زندہ کر کے آئیں گی، 39 وہ جو اسی وقت دنیا میں مختلف علاقوں میں ہوں گی اور وہاں سے آئیں گی۔ تو 13 جو عورتیں ہیں ان میں نام جناب سمیہ کا بھی ہے، عمار یاسر کی والدہ، اسلام کی پہلی شہیدہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا کہ پھر عورتوں میں یہ پہلی شہید ہے تو مردوں میں کوئی اور ہوگا، عورت مرد ملا کر پہلی گواہی خدیجہ کی، پہلی شہادت سمیہ کی، پہلی نماز جماعت جناب خدیجہ نے پڑھی رسول کے پیچھے۔ تب یہ کہ اسلام یہاں سے تو اسٹارٹ ہو رہا۔ تو میں اپنی بچیوں سے یہ کہتا ہوں کہ پورا اسلام نہیں سمجھا ہے تو بعض اوقات دلوں میں خیال آتا ہے کہ شاید اسلام از اونلی فار جینٹس ناٹ فار لیڈیز، سیکنڈ گریڈ کے ہیں۔ ایسے معصومین کے جملے ہیں خواتین کے لیے۔ حلبی، بعض جملے میں کہتا ہوں تو بعض مجھے شرمندگی بھی ہوتی۔ حلبی، کیا 11 بج گئے؟ اوہ، حلبی، یہ 3 بھائی چھٹے امام کے شاگرد رہے 40 سال اور بڑے ٹاپ کے صحابی ہیں، ان کی حدیث سے بہت اہمیت ہے۔ حج پر گئے، بلنڈر مسٹیک ہونے جا رہی تھی، بیوی نے بچائے، امام کو آ کے بتایا، امام نے کہا تم 40 سال میرے شاگرد رہے، تم نے کیا سیکھا؟ تم سے زیادہ تو تمہاری بیوی دین کو سمجھتی ہے، جو گھر میں بیٹھنے والی کبھی میری شاگرد ہی نہیں رہی، تمہاری بیوی تم سے آگے نکل گئی۔ اور وہ اتنی معتبر یہ حدیث ہے کہ اسی پہ آج کا فتویٰ بھی ہے کہ اب یہ جو تھے وہ حج میں تھے تو کچھ ذرا سے حج میں کچھ پابندیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں شوہر بیوی کے حوالے سے بھی، تو یہ ذرا جوش میں آ گئے تھے تو حج تو کر چکے تھے، بال نہیں کاٹے تھے، تو بیوی اس وقت کیا کرے، کوئی چیز نہیں، اس نے دانتوں سے اپنے بال کاٹ کے احرام اتارا۔ جو لوگ حج کر چکے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، باقی لوگوں کے لیے فی الحال سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ تو ایک مسئلہ بنا کہ حج میں جو بال کاٹے جاتے ہیں وہ خالی قینچی سے کٹیں گے کہ دانت سے بھی کٹ سکتے ہیں؟ مراجع کا فتویٰ ہے دانت سے کٹ سکتے ہیں، دلیل حلبی کی بیوی کا واقعہ جس کی امام نے تعریف کی۔ اور ایسے ایک سلسلے ہیں واقعات کے کہ جہاں امام مردوں سے زیادہ عورتوں کی عقل کی تعریف کر رہے ہیں۔ ام سلمہ کے بارے میں پیغمبر کا کتنا مشہور جملہ، آج تک کسی مرد نے مجھے ایسا مشورہ نہیں دیا جو ام سلمہ نے دیا۔ پورا یعنی اس زمانے کے اعتبار سے پورا اسلام بچا لیا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا عظیم صحابی، واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی پڑھ کے آیا ہوں، آن لائن لوگوں نے سنا ہو، جابر جیسا عظیم صحابی، بہت عظیم، میں بہت احترام رکھتا ہوں جابر۔ کربلا کی زیارت کس نے شروع کی؟ جابر۔ حدیث قصہ کی روایت کس نے ہم کو تک پہنچائی؟ روایت کا مطلب ہے کہ جابر اتنے عظیم صحابی ہیں کہ خود شہزادی براہ راست جابر سے بات کرتی، پردے کے پیچھے سے صحیح لیکن بات کرتی۔ جب چوتھے امام بہت زیادہ عبادت کر رہے تھے تو ان کی پھوپھی گھبرا گئی تھی، جابر کے پاس گئی تھی، چچا جابر آپ ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، آپ جا کے میرے بھتیجے کو سمجھے، بڑا اسٹیٹس۔ پیغمبر نے ان سے زیادہ ان کی بیوی کی تعریف کی، وہ جو واقعہ پیش آئے، جو ہمارے اور آپ کے لیے امام زمانہ کا بھی ایک پیغام ہے، بہت مشہور۔ یعنی میں نے اس ایام اعظم میں 3 دفعہ یہ واقعہ پڑھ لیا، چوتھی دفعہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے کہ لوگ کہیں گے کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، لیکن یہ ساری وہ خواتین ہیں۔ اور جس کا پیک یہاں پہ پہنچتا ہے کہ جب صدام سے یہ کہا گیا کہ تم ختم، وہ اصل جو آیت تھی 65 وہ تو رہی گئی لیکن ترجمہ بھی کافی تھا، باقی کل باتیں ہوں گی۔ جب صدام سے کہا گیا کہ تم باقر صدر کو شہید کر رہے ہو، ہمارے عظیم مراجع میں سے ایک، ٹھیک ہے وہ اس وقت پورے مرجع نہیں بن پائے تھے کیونکہ ان کے استاد آغا خوئی زندہ تھے، انہوں نے کہا جب تک میرے استاد محترم زندہ میں کسی سے اپنی تقلید نہیں کرواؤں، لیکن تھے مرجعیت کے لیول کے۔ تو ان کی بہن کو بھی گرفتار کیا تھا نا، سیدہ آمینہ، جو بنت الہدا کے نام سے زیادہ مشہور۔ تو لوگوں سے مطلب جو اس کا ایڈوائزر تھے لیفٹ رائٹ بیٹھنے والے، کہا باقر صدر کو شہید کر دو، ایک مرد کی شہادت تو کوئی بات نہیں، ان کو شہید نہ کرنا، عورت ہیں۔ اب یہ بات ہے 81 کی، 50 سال پہلے بہرحال اتنا زیادہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہوا تھا دنیا میں، تو بڑی بات ہے، ایک ایشو بنے گا۔ ہمارے جو سپورٹر ہیں جو ہمیں اس جنگ پہ لے کے گئے ہیں عراق ایران جنگ میں، وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں، زبانی انہیں بھی کنڈیم کرنا ہوگا، عورت کو مت۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا یہ واقعات آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ صدام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟
اس کے بہت سارے ساتھی بعد میں اس کو چھوڑ کر بھاگ کے لندن میں آئے. لندن میں آپ جائیے ویسٹرن گرین ایام اعظم میں جائیے, آپ کو انچولی اور رضیہ اور جعفر طیار یاد آ جائیں گی. کم سے کم 400 عورتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں, اب آپ پہنے ہوئے عورتوں کے غول یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں. تو وہاں پہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ تھے شروع میں, بعد میں چھوڑا. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ سٹنگ ہوتی. صدام نے ایکس ٹیمپو ایک جملہ کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں وہی غلطی کروں جو یزید کر چکا, کہ بھائی کو شہید کر کے بہن کو زندہ رکھا, جس کے نتیجے میں نام یزید داخل دشنام ہو گئے. صدام اس سے بڑا, یعنی یزید کا فالوور, اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے زینب کے جہاد پر, کہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو یزید نے کی. مگر زینب کا جہاد اپنی جگہ پر ہے. زینب بہن ہے, اور ایسی بہن ہے حسین کی کہ جس سے اردو میں کہتے ہیں یک جان و دو قالب. زینب کو حسین کے بغیر نیند نہیں آتی, حسین کو زینب کے بغیر نیند نہیں آتی, زینب کو حسین کے بغیر آرام نہیں ملتا, حسین کو زینب کے بغیر. تب یہ جتنا جہاد زینب کر رہی, جتنا جہاد کر رہی, یہ سارا جہاد تو اس لیے کرنا ہے کہ حسین نے کہا بہن میرا مشن تیرے حوالے. کوفے کے مصائب بھی برداشت کیے, شام کی مصیبتیں بھی برداشت کی, راہ کوفہ اور شام کے مظالم بھی برداشت کیے, درباروں میں خطبے دیے ہیں, یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یزیدیت کے چہرے سے نقاب کھینچ کے اتاری, وہ سب کر رہے ہیں. مگر دل کہاں اٹکا ہوگا زینب کا. ایک بہن چلی ہے مقتل سے, اور جب چلی ہے تو اپنے بھائی کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھ رہی. لاشا ہے, جلتی ریتی پہ پڑا ہے. ایک جملہ بھی اس وقت کہا تھا جاتے جاتے, بھیا کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں اپنی چادر تیرے لاشے پہ ڈال دیتی. جانا ضروری ہے, جانا ضروری. جتنی قربانیاں حسین نے کربلا میں دی سب کو بچانے کے لیے زینب کا جانا ضروری. گئی, جہاد کیا, سال لگا کہ کتنا وقت لگا اس بحث میں نہیں پڑتے ہیں, مگر دل تو وہاں اٹکا ہوگا نا. میرا ماجایا کس حالت میں, ابھی تک اسی طرح لاشا پڑا ہوا ہے کہ کسی نے اس لاشے کو آ کے دفن کر دیا, اور پتہ چلا کہ نہیں لاشا دفن ہوا چہلم کے دن نہیں ہوا. بعض مرثیوں میں آتا ہے چہلم کے دن نہیں, وہ تو ہمیں پتا ہے جب جابر پہنچے تھے تو لاشیں دفن ہو چکے. یہ لاشا دفن ہوا ہے تیسرے دن. اور کس طرح دفن ہوا کہ لشکر یزید چلا گیا. قبیلہ بنی اسد 3 دن تو ڈرا سہما اپنے خیموں میں, اپنے قبیلے کے گھروں میں بیٹھا رہا. جو ظالم فرزند رسول کو نہ چھوڑے ہمارا کیا لحاظ کرے گا, ڈر کے مارے گھروں میں. جب 3 دن بعد اطمینان ہو گیا, ریاض القدس سے روایت پڑھ رہا ہوں, جب 3 دن بعد اطمینان ہو گیا کہ لشکر یزید گیا پہنچ گیا کوفہ, کوئی خطرہ نہیں. مردوں نے میٹنگ کی, کہا کہ جب حسین کربلا آئے تھے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا, وہ وعدہ ہمیں پورا کرنا ہے, چلو تیار ہو جاؤ. چنانچہ یہ سارے مرد بیلچے لے کر, کدالے لے کر, ٹوکریاں لے کے تیار ہوئے. عورتوں نے دیکھا آج عجیب دن ہے, سارے مرد جا رہے ہیں. ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا کہ سب جا رہے ہیں. کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ مردوں نے کہا کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں, تم بیٹھو گھروں کے اندر. مگر پھر بھی بتاؤ تو, کہ جب حسین آئے تھے تو ہم سے وعدہ لیا تھا ہمارے لاشوں کو دفن کرنا. عورتوں نے تڑپ کے کہا خالی تم سے وعدہ نہیں لیا تھا, آقا نے ہمیں بھی بلایا تھا, اور ہم سے بھی وعدہ لیا تھا کہ پانی بھرنے صحیح فرات کے کنارے آنا, ہمارے لاشیں دفن کرنا, ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. سب نے اپنے اپنے سروں پہ عبائیں ڈالی اور نکلے. آج بھی قبیلہ بنی اسد کی عورتیں کربلا میں آتی ہیں, وہی بیلچے لے کر, وہی کدالے, وہی ٹوکریاں لے کر, آقا وعدہ ہمارے بزرگوں سے لیا تھا, ہم آج بھی تیار ہیں وعدہ پورا کر. اچھا بچوں نے دیکھا آج عجیب دن ہے, سارے مرد یعنی سارے باپ ساری مائیں جا رہے ہیں, ہمیں گھر میں اکیلا چھوڑ رہے ہیں. اماں کہاں جا رہی ہو, بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ بچوں کا کام نہیں ہے, تو بیٹھو ہم ابھی آتے ہیں. پھر بھی بتائیے تو, کہا اس طرح وعدہ لیا تھا. بچوں نے تڑپ کے کہا شاید آپ کو نہیں پتا, آقا نے آخر میں ہمیں بھی بلایا تھا اور کہا تھا کہ کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آنا, مٹھیوں میں خاک لے کے ہمارے جسم میں ڈالنا, ہم بھی چلیں گے. عجیب منظر بنا, مرد عورتیں بچے سب آئے میدان کربلا میں, لاشیں پڑیں. یہ یقین ہے یہ سارے لاشیں حسینی لاشیں. لشکر یزید تو اپنے نجس لاشوں کو اپنے ساتھ کوفہ لے گئے, یہ سارے حسینی لاشیں. لیکن
اب مسئلہ ہے کہ پہچان نہیں ہو رہی، آقا کا لاشا کون ہے، شہزادے کا لاشا کون ہے، اصحاب کا لاشا کون ہے، غلام کا لاشا کون ہے، پہچان کیسے ہو؟ دیکھیں پہچان لباس سے ہوتی ہے، لباس سب لوٹ لیے گئے. پہچان چہرے سے ہوتی ہے، سر سب کاٹ کے لے جائے گئے. آقا نے کہا کہ یعنی سردار نے کہا کہ ہمارا آقا ہماری مجبوری دیکھ رہا، ایسا کرو کہ ایک بڑی قبر کھودو، سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کر دو. آج بھی جب آپ کربلا جاتے ہیں، گنج شہیدہ پہ جاتے ہیں نا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، یہ بڑی قبر کھودی گئی، کھود گئی، قبر کھود گئی. اب لاشیں اٹھانا، پہلا لاشا اٹھا رہے، پتہ نہیں یہ لاشا کس کا. راہ کوفہ سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں. یہ کون ہے؟ مڑ کے دیکھا تو اونٹ پر سوار کوئی مسافر آ رہا، اور وہ قریب آیا، لیکن عجیب مسافر ہے، آج تک ایسا مسافر تو نہیں دیکھا. اونٹ پر بیٹھا ہوا مسافر ہے، مگر گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے. اب یہ سارا قبیلہ اس وقت اتنی ٹینشن میں تھا کہ پوچھ بھی نہ سکا کہ کیا ہوا. وہ آنے والا آیا، اونٹ بٹھایا، ہتکڑی کھلی، بیڑی ٹوٹی، گلے کا طوق نہیں اترا. وہ 1 سال بعد دربار یزید میں کاٹا گیا تو گردن کی کھال بھی ساتھ میں آ گئی. وہ یہیں پڑا رہا. کہا کیا بات ہے، پریشان کیوں کھڑے ہو؟ کہا یہ مسئلہ ہے. کہا میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں، میں پہچان رہا. یہ لاشا اٹھا، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے، یہ عابس کا لاشا ہے، یہ شوذب کا لاشا ہے. دیکھتے نہیں اس لاشے سے کتنی خوشبو آ رہی ہے، یہ غلام حبشی جون کا لاشا. لباس نہیں ہے، سر کاٹے گئے، ایک ایک لاشے کا تعارف کرا رہے ہیں. لاشیں اٹھتے گئے. ایک لاشا نظر آیا، آنے والا وہاں پہ کمر پکڑ کے بیٹھ گئے. سردار نے کہا یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ حسن کے گلبدن قاسم کا لاشا. آگے بڑھا تو ایک لاشا نظر آیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل کلیجے میں اب تک ہے، یہ لیلا کا لال، یہ حسین کا لال، یہ اکبر کا لاشا، مقام علی اکبر. وہ لاشا بھی اٹھ گئے. آگے بڑھے، ذرا سا ایک نشیب آیا جسے عربی فارسی میں گودال کہتے ہیں. ایک لاشا وہاں نظر آیا، وہاں پہنچے. آنے والے کی نگاہ بڑی بے اختیار چیخ ماری، ہائے میرا بابا، میں یتیم ہو گیا. خش کھا کے گر پڑے. پانی چھڑکا گیا، آنکھیں کھولی. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں سارا بدن تیروں سے چھلنی بھی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال بھی ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا فرزند ہے، یہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا. سردار نے ہاتھ جوڑے تو اس لاشے کو دیکھ کے تو نے کیوں کہا کہ ہائے میں یتیم ہو گیا؟ کہا میں اسی حسین کا بیٹا، انا علی ابن الحسین. وہ لاشا بھی دفن ہو گئے. سردار نے ہاتھ جوڑ دیا، مولا ہماری خوش قسمتی کہ آپ ہمارے قبیلے تک آئے، تھوڑی زحمت ہوگی، چند منٹ کے لیے صحیح ہمارے گھروں میں چلیں، ایک لمحے کے لیے. مولا سجاد نے کہا کہ اب وعدہ پورا نہیں کرو گے؟ کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا، اس کے بعد ہی تو بات کر رہے ہیں، سارے لاشیں دفن ہو گئے. کہا نہیں ابھی ایک لاشا تو باقی ہے. چاروں طرف سردار نے دیکھا، کہا مولا یہاں کوئی لاشا نہیں ہے. کہا وہ یہاں نہیں ملے گا، وہ فرات کے کنارے نظر آئے گا. سردار نے پوچھا وہ کس کا لاشا ہے؟ کہا ارے وہ میرا چچا علمدار کربلا عباس کا لاشا ہے. آپ نے خوب گریہ کر لیا تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. آخری 2 جملے. عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا، یعنی اس حالت میں نہیں تھا کہ اٹھایا جاتا. یہ فقرہ ہے ریاض القدس کا کہ آقا نے چٹائی منگوائی، حصیر. چٹائی پہ چچا کا جسم جمع کیا، اپنے ہاتھ سے قبر میں اترے، باہر آ گئے، قبر میں اتارا، باہر آ گئے. پورے قبیلے سے کہا سب لوگ دور چلے جاؤ، سب دور چلے جائیں، خبردار کوئی قریب نہ رہنے پائے جب تک کہ میں خود قبر سے باہر نہ ہوں، کوئی قریب نہ آئے. حکم امام تھا، سب چلے گئے. مولا دوبارہ قبر میں گئے. راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، میرا مولا نہیں آیا، میں گھبرا گیا. خیریت تو ہے؟ میں قریب آیا، جھانک کے دیکھا تو عجیب منظر دیکھا. سجاد کون ہے؟ سجاد امام وقت ہیں، سجاد امام زمانہ ہیں، سجاد اس زمانے کے امام ہیں. کیا دیکھا کہ امام وقت، امام زمان عباس کے سینے پر سر رکھے لیٹا اور ایک جملہ کہہ رہا، اے میرے غیرت مند چچا، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی. اے میرے غیور چچا، آپ کے ہوتے ہوئے جن بہنوں کے سر سے گھر کے صحن میں چادر نہ اتری، آج وہ بے مقنا و چادر کے کبھی بازاروں میں ہیں، کبھی درباروں میں.
الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ باب الحوائج عباس کو امام وقت نے بھی یاد کیا، چچا آپ نہ رہے تو آپ کی بہنوں پہ کیا امتحان آیا۔ پروردگارہ، باب الحوائج کا تذکرہ ہوا ہے۔ ایک برادر محترم کی والدہ آئی سی یو میں ہیں، نازلی حیدر غالباً نام ہے ان کی ماں کا۔